جی السلام علیکم جی ناظرین. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہوں یا آرمی چیف صاحب ہوں یا سابقہ کسی دور کے آرمی چیف پرویز مشرف صاحب ہوں یا اگر آ جائیں ہم انورٹڈ کوماز میں اگر کہہ لیں علماء کی طرف تو ناصر مدنی صاحب ہوں یا پھر آ جائیں تو ہمارا یہ معصوم چینل زیتون ایف ایم اور اس کی ٹیم ہو. ایک عرصے سے یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کبھی کسی کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی کسی کی طرف، کبھی کسی کی طرف. یہ قادیانی ہے، وہ فلاں قادیانی نواز ہے، یہ قادیانیوں کا چہیتا ہے، یہ قادیانیوں کے لیے کام کرتا ہے، فلانے کا فلانا تائے کے پھپھے کے چاچا کا بیٹا قادیانی تھا تو جی یہ بھی قادیانی ہے. کون کون اس ملک میں آخر قادیانی ہے، کون نہیں ہے، اور جو اصل قادیانی ہیں ان کے کیا معاملات ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے، کوئی وہ ان کی کیئر کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. قادیانی اپنے چینلز کے اوپر کسی کی ویڈیوز لگا دیتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، یہ اس نام کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی بڑا ٹاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو جی وہ بھی قادیانی ہو گیا. کیونکہ قادیانیوں نے ان کی ویڈیو اٹھا کے لگائی. اگر جنرلائز کر لیں تو کتنے ایسے کیسز ہوں گے جو شاید کچھ ہائی لائٹ ہو گئے، کچھ نہ ہوئے ہوں، جن میں کسی کے اوپر الزام لگا کہ وہ قادیانی ہے اور ایک ہجوم کھڑا ہوا اور اینٹ پتھر مار کے اس کا کام تمام کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جی قادیانی تھا، زندہ باد، اوکے ہو گیا جی. اسی ٹاپک کے اوپر آج بات کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ ثبوت دیکھ کے بات کرتے ہیں، کچھ کسی ریزن کے ساتھ بات کرتے ہیں، یا اپنی کوئی ذاتی بھڑاس نکالنے کے لیے یہ کر دیتے ہیں، کسی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں کو مشتعل کر کے اس کا کچھ کروا کے سائڈ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک شیخ صاحب بھی موجود ہوں گے. ناظرین ویڈیو کو شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آئیے شروع کرتے ہیں جناب آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں. اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں لنک دیے ہیں ہمارے کچھ دیگر چینلز کے، ان کو ضرور وزٹ کیجیے گا. انہی کے اندر موجود ہے لنک فیس بک اور ٹویٹر کا، وہاں بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے ممبر، جوائن کا بٹن دیا ہوا ہے، اس پہ کلک کر کے ٹیم کا حصہ بن جائیے. اور اگر وہ بٹن نظر نہیں آ رہا تو آپ ہمیں patreon.com کے اوپر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو. اگر لگ جائے آپ کو اچھی تو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ ہر جگہ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. جی دوستو، جیسا کہ فاروق صاحب نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ ایک رویہ بن چکا ہے ہمارے پاکستان کے عوام کا، جس میں مطلب یہ مولوی حضرات بھی شامل ہیں، جس میں عام عوام بھی شامل ہے. اور اگر کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی کرنی ہے، کسی سے بدلہ لینا ہے، کسی کے ساتھ اپنا بغض اور کینہ نکالنا ہے، تو پاکستان میں آج کل سب سے آسان جو طریقہ کار ہے جس سے اپنے ان جذبوں کی تسکین ہو سکتی ہے جو جذبے کسی طور پہ بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو کسی کے سامنے لایا جائے یا بتایا جا سکے کہ مجھے آپ سے یہ شکایت ہے، اور اس کے لیے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس شخص پہ الزام لگا دینا، جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کبھی، یا عام سوسائٹی کے اندر کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ شخص جواری ہے، یہ شخص شرابی ہے، یہ برا آدمی ہے، یہ عورتوں کو چھیڑتا ہے، اس سے اپنی بچیوں کو بچا کے رکھے. تو اس طرح کسی شخص کی شخصیت کو اگر مسخ کرنا ہوتا تھا تو اس قسم کے الزامات لگتے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ایون حکومت چلانی ہو،
اندازہ کریں کہ اگر اپنی حکومتیں چلانی ہوں یا بچانی ہوں تو آج جس چیز کا نام لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص قادیانی ہے، یہ احمدی ہے. آسان ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ریسنٹلی ایک شخص کراچی کے اندر صرف اس وجہ سے، اس کی کیا کیفیت ہے بعد میں کوئی اطلاع نہیں، کہ جی وہ قادیانی ہے، کسی فیکٹری میں مزدور تھا، ملازم تھا، کام کر رہا تھا، تو اس کو مار دیا گیا. اس کے ساتھ جو مار پٹائی، جو ظلم اس کے ساتھ ہوا وہ. فاروق اگر آپ کو میری آواز آ رہی تو مجھے بتا دیں. آپ کا مائک میوٹ ہے فاروق. اس کے ساتھ جی فاروق. جی شیخ صاحب آواز آ رہی ہے، بس تھوڑا سا انٹرنیٹ ہی ہم پرابلم کر رہے ہیں. اوکے. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی چیز کو دیکھے، قانون بھی ہمارا کچھ اتنا بے بس نظر آ رہا ہے کہ قانون کی بالادستی جو ہے وہ کہیں کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کہ یہ جو کام حکومتوں کے ہوتے ہیں وہ کیے جائیں. اور حکومتیں لوگوں سے اتنی لگتا ہے ڈری ہوئی ہیں کہ جیسے کہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم اس کی زد میں نہ آ جائیں کہ کوئی شخص اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی مشرف قادیانی، قمر جاوید باجوہ قادیانی، عمران خان قادیانی، مطلب جس کسی کا بھی آپ نے نام لگانا ہو. حالانکہ یہ بہترین موقع ہے کہ اگر یہی کھیل کھیلنا ہے اس حکومت نے بھی، تو بڑے آرام سے نواز شریف کے اوپر اور یہ دوسرے جو لوگ ہیں مصدق ملک وغیرہ، یا ان کے بلاول بھٹو اور یہ وہ، ایون مولانا فضل الرحمان، ان کے اوپر بھی لگانے کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے. بڑی آسان سی بات ہے. مطلب خدا را کچھ سوچئے. ایک طرف آپ اپنے آپ کو اسلامی مملکت کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کا عمل جو ہے وہ صریحاً اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ کسی بات کو بغیر تصدیق کے کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ مطلب اپنے پاس سے الزام لگاتے چلے جانا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ سوچیں کہ کتنے بڑے آپ جرم کا مرتکب ہو رہے ہیں. جی فاروق. شیخ صاحب بڑی یہ جو بات آپ نے کی ہے اسی کے ایک حدیث کے اندر ہے، ملتا ہے ہمیں. اب مجھے حوالہ ایگزیکٹلی یاد نہیں، عامر صاحب ہوتے تو ان کو ماشاءاللہ زبانی یاد ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو، کسی مسلمان بھائی کو یہ کہتا ہے کہ تو کافر ہے، وہ دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. اگر وہ سامنے والا نہیں ہے تو پھر کہنے والا ہو جاتا ہے. مطلب ایک مسلمان پہ اگر یہ کہا جائے کافر تو الٹ کے اسی پہ پڑھتے، ایسی حدیث یا الٹ کے ایگزیکٹلی جس طرح کہتے ہیں کہ لعنت الٹ کے وہ اپنی طرف آ جاتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ. خیر، اب میں سوچتا ہوں ان لوگوں کا رویہ، میں نام نہیں لیتا، میں جنرلی بات کرتا ہوں، جو بنا کسی ثبوت کے، بنا کسی پروف کے، بعض اوقات اپنے کسی اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے، اپنی کسی رائے میں اختلاف کی وجہ سے، کسی پولیٹیکل اختلاف کی وجہ سے، یا علمی اختلاف تو خیر علمی اختلاف تو شاذ و نادر ہی رکھا جاتا ہے، ذاتی خنس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جی قادیانی نواز ہے. اس میں ابھی آپ نے نام بھی لیے، میرا انٹرنیٹ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، آئی ہوپ آپ نے سب کے نام لے دیے ہوں گے. اب آپ پرائم منسٹر کو نہیں بخشا شیخ صاحب، یہاں تک دیکھیے کہ آرمی چیف ملک کا وہ پاورفل ترین آدمی، وہ خیر یہ بات سیاسی ہو جائے گی لیکن باتیں تو یہ بھی چلتی ہیں نا کہ جی وہ پوری گورنمنٹ کوئی بندہ چلا رہا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں اس کو بھی نہیں بخشا، اور اس کو شیخ صاحب کیسے اپنی صفائی دینی پڑی کہ مولانا طارق جمیل صاحب تھے غالباً، ان کو اپنے گھر انہوں نے بلایا، کوئی محفل شیفل کرائی، اس پہ نعتیں وغیرہ جو ہے وہ نعت خان بلائے اپنے بیٹے کے، ان کو شیخ صاحب عمرہ کر کے آنا پڑا، سیلفیاں لگانی پڑی روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے. خان صاحب دوڑے گئے ننگے پاؤں، جوتا اتار کے خان صاحب جناب وہاں پہ گئے،
وہ لگانی پڑی اور لگا کے اپنے میڈیا سیلز کو دی کہ دکھائیں جی یہ لگا دیں دنیا کو, یار ہو سکتا ہے بچت ہو جائے ہماری اس چیز سے. اور پھر بھی جناب یہ کہتے ہیں ہماری کوئی سنتا نہیں ہے, ہمیں کوئی پوچھتا, مطلب جس پہ دل کرتا ہے الزام. اور اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتے یہ لوگ شیخ صاحب, اس دن سے نہیں ڈرتے کہ جب اگر یہی چیز الٹ کے اپنی طرف آ گئی اور ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے. شیخ صاحب میری آپ کی منہ کی بات تو نہیں ہے نا کہ فاروق نے کی ہو بات یا کہ شیخ نے کی ہو, یہ اس ہستی کے منہ کے قول ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, بات ختم. جن کی کوئی بات فاروق بات یہ, I'm sorry تمہاری بات کٹ گئی, بات یہ ہے, اندازہ کر لو اس چیز سے کہ مذہب کے اندر اور مولوی کے اندر طاقت کتنی ہے. مولوی کے اندر طاقت کا اندازہ اس چیز سے لگا لو کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی بنیادی طور پہ مولوی تھا. میں اسے اگر مولوی بوزنے کا برادر اکبر کہوں تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ سلسلہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی مطلب چونکہ بنیادی طور پہ وہ نام اپنے کے ساتھ مولوی تھا, لیکن جو اس کے بلیفز نظر آتے ہیں, مطلب میں اب یہ فکرہ نہیں کبھی بھی کہوں گا کہ جی میں حتمی طور پہ کہہ رہا ہوں, نہیں, جو میں اس سے اخذ کرتا ہوں اس سے, وہ شخص کمپلیٹلی دہریہ تھا. اور اس چیز کو, اللہ کے نام کو اور مذہب کی طاقت کو جس طرح اس نے استعمال کیا ہے, میرا خیال یہ واحد ایک ایسا کلٹ ہے کہ جس کا بانی جو ہے خود دہریہ ہے, لیکن اس نے مذہب کو استعمال کر کے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ دنیا مغرب جو ہے وہ اس کو ایک بہترین پرامن اور شریف اور کیا کوئی سمجھتی ہے, love for all, ہاں جی, hatred for none. اور دوسری طرف حیرت کی بات ہے کہ یہ مولوی چاہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ اپنی دکان چلا رہے ہوں, یا انہوں نے مطلب I'm sorry میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں, لیکن آپ لوگ جو ہیں صحیح طور پہ یقین کیجئے, یہ پروگرام کے بعد آپ لوگوں پہ بھی یہ لگے گا کہ آپ قادیانی نہیں تو قادیانی نواز ہو. جی شیخ صاحب ادھر نا کل پرسوں ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب کا ذکر ہو رہا تھا. اب مولوی لفظ کا نا اس سے بعضوں کا لوگوں کو بڑی وہ ہونے لگ جاتی ہے خارش کہ یار یہ تو علماء کے خلاف. نہ میرے چندہ جو علماء ہے نا, نہیں علماء حق, ہاں جی علماء حق, علماء تو ہو گئے نا علم والے, پھر اس میں علماء سو وہ ایک الگ کیٹیگری نکل جاتی ہے. اس کی بڑی زبردست مثال اللہ نے دی ہوئی ہے قرآن میں, ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علماء حق کی بات ہم کبھی بھی نہیں کر رہے ناظرین, یہ ذہن میں رکھیں. علماء حق ہمیشہ ہر دور میں موجود رہے ہیں, جو حق کی بات کرتے ہیں, سچ کی بات کرتے ہیں, نیوٹرل بات کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, فرقے بازیاں نہیں کرتے, اپنی چھاپڑیاں دکانداریاں نہیں لگاتے. ان کی تو بات ہم کر ہی نہیں رہے, ان کو تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے. جب مولوی لفظ استعمال کرتے ہیں نا, وہ آمینی کے لیے کرتے ہیں, یہ پرائمری پاس, اور اٹھ کے خود کو اپن مفتی کہہ کے دوسروں پہ کفر کے فتوے تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. شرم و حیا نہیں آتی لوگوں کو. شیخ صاحب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, یہ بھی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. اب عامر بھائی آج بیزی ہیں, ان کی کاش وہ ہوتے, وہ حوالہ فوری دے دیتے. ایک جنگ کے اندر, ایک جہاد پہ ایک شخص نے, یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی نے جب تلوار اس کے اوپر کس لی تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر جو ہے اس نے تھوک دیا, نعوذ باللہ. اب حضرت علی نے تلوار ہٹا لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا آپ نے مجھے, اے علی آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا اگر میں اب تجھے مارتا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو جاتا. شیخ صاحب اس قدر احتیاط, ہمارے دعوے ہیں ہم صحابہ کے پیچھے ہیں, ہمارے دعوے ہیں جی ہم اولیاء کے پیچھے ہیں, اور ہم حضرت علی کو, اب یہ ہم انورٹڈ کاماز میں ہم حضرت علی کو اولیاء کا سردار مانتے ہیں جناب. وہ تو خیر یہ لمبا نکل جائے گا. مولا کائنات کہتے ہیں, مولا کائنات ایگزیکٹلی. اب دیکھیے, لیکن جب ان کی ذات کو
ان کے طریقہ کار کو فالو کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس قدر بے حس بن جاتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کی خنث کو سب سے آگے رکھ لیتے ہیں اور اس اینک سے دیکھ کے ہم فتوے لگانا شروع کرتے ہیں اور بخشتے پھر ملک کے پرائم منسٹر کو بھی نہیں بخشتے, ہم آرمی چیف کو بھی نہیں بخشتے. ہم ایک اور نام میرے ذہن میں آ گیا, یہ کافی جناب جگتوں وغیرہ کے حوالے سے مشہور ہیں, مولوی ناصر مدنی صاحب. یہ ان پہ بھی یہ شیخ صاحب وہی جن کو ایک دفعہ وہ پیر نے کٹائی لگائی تھی, پہلے مٹن وغیرہ کھلایا اور پھر دھلائی کر دی. خیر وہ میں ان کو مولوی کہہ رہا ہوں, عالم نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ بس ایسے ہنستے کھیلتے رہتے ہیں, شوگر لگائی رکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تقریر کے اندر کہہ دیا کہ یار ہم تو محبت کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ غالباً اس کٹائی کے بعد ہی انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا جی میری تو محفل میں کوئی قادیانی بھی بیٹھا ہو نا تو ہم تو ان کو بھی دعوت اسی طرح سے دیں گے کہ ہم مرزا صاحب کہیں گے, کیونکہ ان کے نزدیک وہ ایک ان کی اچھی شخصیت ہے, تو ہم برے لفظوں میں نہیں کہیں گے, ہم اچھے. اب اتنا کلپ کاٹا کلپ, حالانکہ دیکھیے شیخ صاحب اس کے پیچھے بظاہر نیت اچھی نظر آتی ہے یار. دعوت اگر دینی ہے تو اب ہم کیا گالیاں دیں گے, مرزے دی بہن دی, مرزے دی ماں دی, اور آ جاؤ جی ہماری طرف آ جاؤ, اسلام قبول, ایسے تو کوئی نہیں آئے گا. ہمیں کم از کم جو ہے ایک پارلیمانی زبان کی طرف اترنا پڑے گا, پھر ہی کوئی ہماری بات سنے گا. اس شخص نے یہ بات کی. اب جناب ہمارے یوٹیوبر حضرات بھی میں کہتا ہوں جی کمال ہے, ویوز کے چکر میں کچھ بھی کر دیتے ہیں. اتنا کلپ کاٹا, اس پہ وہ دھڑن 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 والا میوزک لگایا اور وہ چڑھا دیا. لو جی پروف ہو گیا جی, ناصر مدنی بھی آخر قادیانیوں کا ایجنٹ نکل آیا. اچھا میں کہتا ہوں جی بالفرض مان دیا وہ جی نکل آیا قادیانیوں کا ایجنٹ. میں کہتا ہوں پھر چور نو نہ پھڑو شیخ صاحب, چور دی ماں نو پھڑو. وہ لوگ جنہوں نے ان کو لاکھوں روپے ڈال کے ان کی جیب میں اپنے فنکشنز پہ بلوایا, محفلیں کروائیں, ان کی گڈی چڑھائی ساری, جو ان کو کوریج دیتے رہے, جن چینلز نے ان کو آج تک پروان چڑھایا, سارے سوئے ہوئے تھے. یعنی کہ اگر میں کہوں تو وہ سو کالڈ علماء پھر انہوں نے اتنی بھی ذمہ داری نہیں نبھائی کہ اپنے سٹیجوں کے اوپر, اپنے ممبروں کے اوپر ایک قادیانی کو لا کے کھڑا کر دیا. پھر تو شیخ صاحب چور کو نہ پکڑے, چور کی ماں کو پکڑے. اگر آرمی چیف پہ یہ الزام لگاتے ہیں, کبھی یہ طارق جمیل پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی کسی پہ لگاتے ہیں, تو پھر سب کو پکڑے, جو سٹیجوں پہ لے کے آتے ہیں ان کو پکڑے. کیا خیال ہے؟ لیکن بات فاروق آپ کی جو ہے, سوال آپ کا بالکل بجا ہے, لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بات چلتی کہیں سے ہے اور نکل کے کسی اور طرف جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے ایک لا قانونیت کا شکار ہے. مطلب پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. وہ جس کے کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مطلب جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ سارا کچھ مطلب کر رہا ہے, اور اسے کچھ نہیں پتا کہ اس ڈنڈے کی زد میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. جس قوم کا عالم یہ ہو, جب آپ نے تصویر کشی کی ہے کہ پاکستان کا سب سے طاقتور ترین انسان جو ہے, جسے ہم آرمی چیف کہتے ہیں, وہ شخص جب صفائیاں دینی شروع کر دے, پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یہ بیچارہ مزدور جو کراچی کے اندر مار پیٹ کا شکار ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگر کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے صرف آخری رسول کو مانتا ہوں, کوئی اور بھائی دیکھی نا, جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت, وہ ویڈیو میرے تک بھی پہنچی تھی, میں نے وہ دیکھی. جب پہلے ویڈیو آئی نا, پہلے اس کا کچھ حصہ آیا تھا, ہم تک پہنچا, آپ کے وہ ایڈمن نے لگایا پیج پہ بھی, آپ کے فیس بک پیج پہ میں نے وہاں بھی دیکھا. اچھا مجھے بھی لگا کہ یار جو اتنی مشتعل عوام ہے, کچھ ہوا ہوگا, یہ کوئی قادیانی ہوگا. میں ابھی بھی یہ نہیں کنفرم کہتا اس کے بارے میں کون ہے کون نہیں ہے, وہ دل کی حالت اللہ جانتا ہے, اللہ پہ چھوڑ دیا. جب اس کی وہ میں نے دوسری ویڈیو دیکھی نا, اب وہ میرے خیال وہ شیخ صاحب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس بندے کی. بڑی مزے کی بات ہے کہ چھپا گئے. میرے تک بھی جیسے یہ واقعہ ہوا نا تو وہ چیزیں آئی ہیں, تو وہ ایڈمن صاحب نے 1 منٹ نہیں لگایا, اس کو فوری طور پہ نا اوپر نیچے انہوں نے 2 پوسٹیں لگا دی. تو میں نے کہا کہ کیوں, کہنے لگا جی کہ وہ آ رہی ہیں ساری جماعت کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی آ گئی پھر بعد میں بات کہ نہیں یہ بندہ تھا ایسے, اس کا کچھ فلاں چیز کا چکر تھا, یہ وہ. اب وہ جماعت والے دھڑا دھڑ, ایون ان کے جو سپوکس پرسن ہے اس نے بھی اس چیز کی مذمت لگا دی. تو وہ چیز جو تھی ایک قسم کی کنفرمنگ حد تک وہ پہنچ گئی کہ یہ بندہ جو ہے احمدی ہوگا. لیکن اس کے بعد جو چیز آئی, اور پھر وہ ویڈیو جس میں اس کے ہون سجے ہوئے, وہ لیٹا ہوا وہ دے رہا ہے اسٹیٹمنٹ, بتا رہا ہے اپنا آپ, وہ سارا کچھ,
اس نے بالکل صورتحال پلٹ کے رکھ دی. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی قادیانی تھا تو قادیانی اب کیوں چپ ہے, اور اگر مسلمانوں سے ایسا ہوئی ہے تو کیوں یہ مطلب لوگ نہیں مانتے کہ ہاں جی وہ قادیانی نہیں تھا. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں, قانون کا تو ہمیں دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا کہ اس ملک کے اندر کسی قسم کا بھی. شیخ صاحب یہاں میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. ہمارے یہاں اداروں میں پولیس بیچاری بڑی مظلوم ہے. میں آپ کو یہاں نا گراؤنڈ ریالٹی بتاتا ہوں, پھر میں ایک اور پوائنٹ پہ آتا ہوں. ہماری پولیس کے پاس شیخ صاحب ریسورسز اور اختیارات جو ہیں نا وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے, اور سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ بندہ اس میں آپ 10-15 بندے ایماندار اٹھا دینا کہ آپ بڑی بڑی پوسٹوں پہ بٹھا دیں تو ان کو نیچے والے نہیں جینے دیتے, اور اگر نیچے والا کوئی ایماندار ہو تو ان کو اوپر والے نہیں جینے دیتے. اب اس ویڈیو میں پہلی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس وہاں پہ پہنچی ہے, انہوں نے یہ کیا ہے. میں یہاں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ میں ڈس ایگری کروں گا کہ ریاست نے تو شیخ صاحب اپنا کردار ادا کیا, پولیس پہنچی موقع پہ, لوگوں کو روک. اب یہ پولیس کے کتنے بیچارے, وہ پورا تھانہ بھی اٹھ کے آ جاتا تو جتنی بھیڑ اکٹھی ہوئی تھی شیخ صاحب وہ کیا کرتے, اب اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے, ان پہ گولیاں کھول دیتے, وہ نہیں کنٹرول ہوئے. میرا خیال ہے یہاں پہ میں کہوں گا فاروق اگر کھول دیتے تو کم از کم کبھی پھر ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ رٹ جو ہوتی ہے نا, میری بات سنیں, رٹ جو ہوتی ہے نا وہ قائم تبھی ہوتی ہے جب آپ 2-4 کو لٹکاؤ گے پھڑکاؤ گے. یہ اگر آپ اسی طرح کرو گے اچھا چلو جی, رٹ آپ کی قائم نہیں ہوگی. نہیں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا اچھا میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ معاملے کی تحقیقات ہوں, پولیس کو اختیارات دیں, ذرا فری ہینڈ دیں, تھوڑا سا کھلا دیں شیخ صاحب, ان کو ریسورسز دیے جائیں, ان کو پوری یہ بندوں کی ٹریکنگ کروائیں, ویڈیو میں جو چہرے نظر آ رہے ہیں ان کو پکڑیں, ذرا سارا معاملے کا پیچھے پتہ چل جائے گا. اچھا اب دوسری بات پہ آتے ہیں. بہرحال ایک اس کے اندر وہ ذکر کر رہا ہے بندہ, وہ کہتا ہے لنک آپ دے دیں اگر کوئی آنا چاہے تو وہ ہماری گفتگو کے دوران ہی اسے لے لے. لنک آپ میں یہ نیچے لنک دے دیتا ہوں, اگر کچھ چاہے اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی معاملات ہوں, چلیں یہ بھی بات نکل پڑی. کوئی بھی اپنا مسلمان, کوئی بھی اپنا احمدی, قادیانی, کوئی بھی آنا چاہے دے آر موسٹ ویلکم. جی یہ جانا چل رہا ہے اس کا. اچھا شیخ صاحب پہلی بات تو یہ کہ جماعت نے, قادیانی جماعت نے, مرزیہ امت مرزیہ نے انکار کر دیا کہ یہ بندہ ہمارا نہیں ہے. ایسا ہی ہے جی, رائٹ؟ دیکھیے یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے. پاکستان میں یہاں پہ وطن عزیز پاکستان میں کوئی کسی اپنی ذاتی کسی مسئلے مسائل کی وجہ سے بھی کہیں کو لڑائی ہو جائے نا اور کسی قادیانی کو خروش آ جائے تو یہ ان کے وہ گوگلی خلیفہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے نا, وہ سر پہ ٹانگے رکھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لندن کی سڑکوں پہ. او پرسیکیوشن جناب, مر گئے پیچھے ہو جاؤ. یہاں الٹ ہو رہا ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ واقعہ ہی نہ ہو ان کا بندہ. اگر ان کا ہوتا تو یہ تو شور مچا دیتے فوری انٹرنیشنل میڈیا میں, لو مار دیا جی بندہ ساڈا, انج کر دیا. دوسری بات جو انٹرسٹنگ چیزیں اس ویڈیو کے اندر نظر آئی, وہ کہتے ہیں شیخ صاحب مرتا ہوا بندہ نا جھوٹ نہیں بولتا, مرتا ہوا انسان نا وہ سچ بولتا ہے. اب ایک تو وہ مرتا ہوا وہ بار بار کلمہ پڑھ رہا ہے, جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں قسم کھاتا ہوں جی میں اللہ, ایک ہی میرا اللہ ہے, ایک ہی میرا نبی ہے, ایک ہی میرا اللہ ہے, ایک ہی میرا نبی. شیخ صاحب یہاں میرا دماغ کھٹکتا ہے, میرا دل ڈر جاتا ہے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, احادیث کے اندر موجود ہے. ایک شخص آئے رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے اندر خیمے میں جا کے کلمہ پڑھ لیا. اب باہر آئے, اب حضرت عمر ان کی پرانی طبیعت سے واقف تھے, انہوں نے تلوار نکال لی, کہا جی میں نہیں مانتا اس بندے کو, یہ کوئی سازش کر رہا ہے, یہ کوئی پولیٹیکل گین لینا چاہ رہا ہے, یہ دل سے نہیں پڑھ رہا کلمہ. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم طبیعت کے ہیں, آپ ان کو روکتے ہیں, آپ سمجھاتے ہیں کہ نہیں اے عمر, نبی علیہ السلام نے ان کے کلمے کا چاہے ظاہری پڑھا ہے, انہوں نے اس کا پاس رکھا ہے, انہوں نے اس کو تسلیم کیا, ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دل میں جھانک کے دیکھنے والے. پھر اسی طرح ایک اور چیز ملتی ہے کہ ایک شخص کو قتل کر دیا, رسول اللہ نے 3 دفعہ کہا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا, کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے. شیخ صاحب اتنی تلقین کی جا رہی ہے, وہ بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یار میں آپ لوگوں سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, آپ نے تو جو کرنا تھا میرا کر دیا, اب اس سے زیادہ کیا کر لو گے, میں پھر بھی کہتا ہوں میرا ایک ہی اللہ ہے, میرا ایک ہی رسول ہے. اب مجھے بتائیے شیخ صاحب وہ بندہ قیامت والے دن ان کا جب گریبان پکڑے گا تو صرف یہ نہیں لٹکیں گے, ان کو پیچھے ان کو مت دینے والی جو چور کی ماں ہے جو پیچھے سے بیٹھ کے انسٹرکشن دیتے ہیں, یہ جو یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھے گلا پھاڑ کے دن رات چیختے رہتے ہیں فلانا بھی قادیانی, فلانا بھی قادیانی, یہ بھی قادیانی, وہ بھی قادیانی, پرائم منسٹر بھی قادیانی, یہ بھی. شیخ صاحب ان کو نہیں پکڑا جائے گا, ان کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے. آپ وہ یاد کیجئے وہ ایک نبی کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے نا, وہ اونٹنی کو
وہ جن لوگوں نے وہ مارا شیخ صاحب, جس نے مارا تھا صرف وہ نہیں غرق ہوا, وہ نہیں غرق ہوا, پوری کی پوری بستی اللہ نے. جی حضرت صالح کی حضرت صالح علیہ السلام, اللہ آپ کی عمر دراز کرے, حضرت صالح علیہ السلام. جی میں فاروق آپ کی بات سمجھ گیا. اگر آپ میری بات برداشت کر سکو تو میں یہاں پہ جو کامنٹ کرنے والا ہوں نا, آپ آزاد کیجیے, وہ بڑا خطرناک ہے. آپ کہتے ہو کہ کیا ان لوگوں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ وہ جو شخص کہہ رہا تھا اس کے بعد پھر یہ جو ان کو اکسانے والے, یہ وہ کرنے والے. میرے چندہ میں جو کہنے لگا ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, پہلی چیز میں بتا دوں. لیکن آپ لوگوں کے لیے بہرحال مجھے آپ کا خیال رہتا ہے. گزارش یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی پہ فتویٰ صادر کر سکوں یا کسی کے بارے میں حتمی بات کہوں, لیکن اپنی رائے دینے کا حق میں رکھتا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں یا جو میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے. میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, میرے نزدیک ان میں سے کوئی بھی خدا کو نہیں مانتا, چاہے اتنی لمبی داڑھیاں رکھی ہوں, چاہے ان کے نام کے ساتھ مفتی ہو, مولوی ہو, جو مرضی آپ لگا لیں, سارا کچھ کر لیں. میرا پکا بلیف ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے. یقین کر لو, یہ اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ اللہ سے اگر ڈرتے ہوں ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اگر اللہ سے یہ ڈرتے ہوں تو یہ لوگ کبھی اس طرح اکٹھے نہ ہوں, یہ کبھی کسی کو مارنے نہ دوڑے. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اندازہ کرو کہ اس شخص نے ایک کلٹ قائم کر دیا صرف اللہ کے نام کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کہ جی دیکھیں میں اس سے اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبوت مل گئی. میری اس اللہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے گھسیٹا جائے, ذلیل کیا جائے, میرے گلے میں رسا ڈال. اسے پتا تھا کہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے, میں کسی کو مانتے جو, لیکن یہ بیوقوف لوگ ہیں, یہ میری اس بات پہ بلیو کریں گے اور فوراً کہیں گے اس سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. یہ سب فراڈ ہیں. I'm sorry to say. فاروق جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ پہ بلیو رکھتے ہیں, وہ بات گوتم بدھ کی طرح وہ پاؤں سی جوتیاں بھی اتار دیتے ہیں کہ اس کے نیچے کوئی چینٹی نہ آگے بڑھ جائے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ باتیں یہ اسلام کی کرتے ہیں, اسلام کی الف بے کا نہیں پتا. یہ جو بیٹھے چھاوڑیاں لگا کے جو یہ کہتے ہیں کہ جی جادو برحق ہے, جا کے رسول اللہ کی حدیث پڑھیں جا کر جس میں یہ کہا کہ جو اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ جادو, وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا. یہ پڑھے یہ یار, اب میں کیا کہوں. نہیں شیخ صاحب, میرے جیسا بندہ کہے نا, جاہل چھوٹا بچہ زیتون والوں کا ایک وہ فاروق چلتا پھرتا ہے, وہ کہے تو سمجھ میں آتا ہے. آپ کے نام کے ساتھ شیخ الحدیث ہے, شیخ الحدیث, اور آپ پھر خیر بہرحال اس کو چھوڑیں. شیخ صاحب میں اگلی بات پہ آتا ہوں. اس میں ایک اور چیز, یہ بہرحال آپ کی ذاتی رائے ہے, اور میں یہاں پہ ایک اور چیز بالکل میں نے پہلے کہا میرے پاس کوئی فتویٰ کا اتھارٹی نہیں, لیکن میری ذاتی رائے کہ میرے یہ چیز اچھی ہے کہ آپ فتویٰ نہیں دیتے, یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ فتویٰ نہیں دیتے. یہ آپ کی تھینک یو سو مچ, شکر ہے جی. اچھا عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب اس میں یہ نہ کوئی سمجھے, اب یہ کیا کریں جی, کلپیں ہمارے اوپر بھی کیمرے لگے ہیں, کلپیں کاٹنے والی مشینیں بیٹھی ہیں. میں اب اس میں شیخ صاحب آپ ایگری کریں نہ کریں, کوئی اور کرے نہ کرے, میرا یہ ماننا ہے, عامر حق بھی میرے سے ایگری کرتے ہیں, ہم آپ بھی کرتے ہوں گے غالباً, ہم پہلے کر چکے ہیں اس چیز کے اوپر ذکر. اور ایک حدیث بھی ہے, اور یہ تو وہ ہمارے تھے نا لبیک والے بابا جی, جن کی وفات پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا جناب, اور اس کو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. وہ یہ حدیث لوگوں کی زبانوں پہ, میں کہتا ہوں یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, انہوں نے لائی ہے یہ لوگوں کی زبانوں پہ کہ من سبا نبیًا فاقتلوہ, جس نے نبی کو نعوذ باللہ گالی دی قتل. تو اس چیز سے کوئی نہیں ڈس ایگری کرتے ہم زیتون چینل کہ گستاخوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے, جو کوئی اٹھے ہمارے مذہب پہ بات کرے منہ پھاڑ کے گستاخیاں کرتا رہے اور ہم ٹالرنس کا درس دیتے رہے, اس چیز پہ نہیں. لیکن کرے گا کون؟
اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا, قانون کو لاگو کون کرے گا, قانون وہ سزا کون دے گا. ہم یہاں پہ جو ہے نا ماسز کے ساتھ ہم نہیں اس دوڑ میں شامل ہوتے کہ آپ چھری چاقو پکڑا دیں گلی محلے کے کسی ارشد اشرف نتھو کھتو کو کہ بھائی پکڑ چھری, تجھے دیا اختیار, جس کو دل کرتا تو پھڑکا دے. یہ ساری دنیا تیری ہے بھائی, تو نے ٹھیکہ لے لیا اسلام کا, پھڑکا دے جس کو تیرا دل کرتا. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ تجویز رکھی تھی کہ علماء اوریجنل والے اصلی علماء کی ایک کمیٹی بنائی جائے ریاست کی زیر نگرانی, اور اس کے اندر اس سیل کے اندر اس کمیٹی کے اندر کچھ جدید دور کا ٹچ دینے کے لیے بھی آپ میڈیا کے ایکسپرٹ لوگ بٹھائیں, فورنزک کے ایکسپرٹ لوگ بٹھائیں, اس کے اندر آپ سائنٹیفک لوگ بٹھائیں جو, اور آپ سائیکالوجی کے لوگ بٹھائیں. اس طرح کا جو واقعہ ہو اس بندے کو پکڑیں, اس کمیٹی کے سامنے پیش کریں, وہ ایک پروسیجر فالو کرے, اس کو کچھ دن رکھیں اپنے پاس, جب اس کی ہوش ٹھکانے آئے, اس کا غصہ ٹھنڈا ہو, اس سے آپ پوچھیں, اس کو پوچھیں میاں یہ ہوش و حواس میں یہ جو تم کہہ رہے ہو, یہ جو لفظ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہو, یہ اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو, اس کی یہ سزا ہوگی اگر تم ایگری کرتے ہو تو اب بتاؤ ہمیں. اچھا, وہ سائیکالوجی والے لوگ اس کو دیکھیں کہ یار اس کی مینٹل حالت ٹھیک ہے, یہ بندہ صحیح ہے, اب پاگل ہے, اٹھا کے اس کو پھینکو پاگل خانے میں, سڑکوں پہ کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے, اس کا علاج کروائیں, اس کو سائڈ کریں. یہ کئی ہم نے شیخ صاحب چلتے پھرتے دیکھے ہیں, وہ جی پاگل ہیں, اور ان کو انٹرویو جو کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہ پاگل ہے, لیکن پھر بھی چینلوں پہ بٹھا کے ان کے انٹرویو کر رہے ہیں. وہ نبوت کی چھڑولیں چھوڑ رہا ہے, جی میں نبی بن گیا. ایک طرف کہتے ہیں پاگل ہے, پاگل ہے, ہر چوتھے دن اس کو چینل پہ بٹھا لیتے ہیں. بھائی پاگل پھر وہ نہیں ہے, پاگل تسی بھی ہو نال, یا وہ تمہیں بنا رہا ہے پاگل. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بہرحال 295C ضروری ہے, لگنا چاہیے, لیکن کس پہ؟ عوام کے ہاتھ میں. خدا دا واسطہ ہے, عوام کے ہاتھ میں اگر آپ نے دیا نا تو 295C بنانے والوں کو قبروں سے نکال لے گی یہ عوام. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ان کے ہاتھوں میں دے دیا نا تو یہ نہ عمران خان کو چھوڑیں گے, نہ آگے بھی آپ سمجھ جائیں نا ان کو چھوڑیں گے. یہ اگر ان کے گھروں تک ان کی رسائی ہوتی ہے کچھ کر دیتے, یہ ایسے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. شیخ صاحب بیک ٹو دا پوائنٹ, اس کے اندر وہ بندہ ذکر کرتا ہے کہ میں غالباً اپنی بیوی کا ذکر کرتا ہے یا کوئی کسی عورت کا ذکر کرتا ہے, جی وہ مان جائے, وہ راضی ہو جائے, میں اس کے لیے تعویذ لینے جاتا تھا. میں مولوی صاحب کے پاس تعویذ لینے جاتا تھا, مجھے تعویذ دیتے رہے, پیسے میرے سے لیتے رہے, تعویذ مجھے دیتے رہے, پیسے لیتے رہے, مال کھاتے رہے. جب مال ہوا ختم اور میں نے کہا جی مسئلہ نہیں حل ہو رہا, تو آگے سے جواب. اب میں جو سمجھاؤں وہاں پہ گیم کچھ اور ہے, قرآن کی گستاخی سے ہٹ کے معاملہ مجھے کچھ, یہ میری ذاتی رائے ہے, اب حقائق سامنے آئیں گے تو شاید یہ غلط ثابت ہو جائے تو میں جناب معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ابھی تک جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں یہ نظر آتا ہے اس کا کوئی پھڈا ہوا ہوگا اس مولوی سے, اور اس کے منہ سے کوئی بات نکلی ہوگی مولوی کے بارے میں, یا اس نے علماء کہہ دیا ہوگا جی تم سارے ہی ایویں ہو, تسی مسلمان. بندہ غصے جیسے کہہ دیتے ہیں غصے میں, مسلمان تھے آج کل ہوئے ہی ایویں پہ نہیں, یہ وہ انہوں نے وہاں پہ پکڑ لیا. اب ہم سے تو برداشت ہوتی نہیں کیونکہ ہم ہیں دین کے ٹھیکیدار. ہمیں کوئی بات کرے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ گویا اس نے کر دی پورے مذہب کو, پورے دین کو بات کر دی اس نے, سوری مذہب نہیں, دین کو بات کر دی, اسلام کو بات کر دی. ہم نے 2-4 مریدوں کو بلایا, ہم نے کہا پکڑو بھائی پھینٹی لگاؤ, پیسے مانگتا ہے واپس میرے سے, کہتا ہے میرے تعویذ نہیں کام کرتے. یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ اور یہ دیکھیں میں ہوائی بات نہیں کر رہا, یہ چیزیں ہوئی ہیں. یہاں کتنے گنڈے نما پیر موجود ہیں, لوگوں کی عزتیں لوٹی ہیں, انہوں نے قتل کیے ہیں. یہ ایک ادھر بیٹھا ہے جن نکالتا ہے پیر, اب میں نام لوں گا وہ سٹرائکیں مارنا شروع کر دیتے ہیں, منہ اٹھا کے دوڑ پڑتے ہیں. وہ جی وہ بیٹھ کے شیخ صاحب ناد علین پڑھ رہا ہوتا ہے, یا میرے اہل تشریف بھائی غصہ نہ کر جائیں, بھائی سیدھی سی بات ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا میں نہیں جائز سمجھتا, میں قابل ہی نہیں سمجھتا کسی ہستی کو کہ غائب میں بیٹھ کے آپ مدد مانگیں, سامنے ہو الگ بات ہے. اب وہ یہاں بیٹھ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگ رہے ہیں, اور ایک خیالوں میں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس ایک بابا کھڑا ہوا ہے, بابا جی جن, بابا مار اس کو چھتر, بابا ہاں جی مار دیے, بیٹا چھتر پڑھ رہے ہیں تجھے, ہاں جی پڑھ رہے ہیں پیر صاحب چھوڑ دیں, لو جی چھوڑ دیا جی ٹھیک ہے. وہ کسی بندے نے وہاں پہ ڈس ایگری کر لیا کہ میاں صاحب مجھے تو کوئی جن نہیں نظر آ رہے, پکڑا اس کو اس کے مشٹنڈوں نے, مار مار کے اس کو پھڑکا دیا. اور یہ چیز میڈیا پہ آئی تھی شیخ صاحب, یہ نیوز پہ آئی, یہ چیز لگی, ہم نے اس کا کلپ لگایا اپنے زیتون ایف ایم چینل کے اوپر, وہ دکھایا بھی سارا کچھ کہ یہ جناب یہ قاتل شخص ہے جس کو آپ نے شیخ المشائخ بنا کے بٹھایا ہوا ہے اور اس سے جن نکلوا رہے ہیں. اس نے اپنا بیٹا بھی تیار کر لیا, اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. وہ اگلے دن سٹرائک, وہ ہمارا چینل کھڈے لائن سائڈ پہ, وہ جی آپ نے کیوں دکھا دیا دنیا کو سچ, یہ کیا کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ کرتے رہتے ہیں. دوسری مثال وہ اس کی موجود ہے, وہ شوف شوف والی سرکار کی, وہ ناصر مدنی, اس نے تھوڑا سا لفظ بولا کہ بھائی اگر اتنے ہی آپ ہو, اتنا ہر بیماری کا علاج ہے آپ کے پاس, تو آپ کورونا کے لیے مارو پھونک, چائنا میں چلے جاؤ, پھونک مارو ختم ہو جائے. تو بجائے پیر صاحب اپنے آپ کو اپنی ولایت پروو کر دیتے, کو پھونکے 4 بھیج دیتے, چلے کسی چیز میں پیک کر کے اپنی پھونکے چائنا بھیج دیتے, وہ وہاں جا کے کھولتے تو نکل جاتی. نہیں کیا,
الٹا ناصر مدنی کو بلوا کے اپنی کے ذریعے. چلے لیٹس وی ناٹ ڈسکس انڈیویجول, آئیے جرنلائز کر کے بات کرتے ہیں. آپ کا سوال ہے, میں صرف یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں کوئی ہوائی بات کر رہا, اس طرح کے واقعات موجود ہیں, یہ ہوتا رہا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ اس پیر کے ساتھ پھڑا ہو اور انہوں نے قادیانی بنا کے اس کو پھڑکا دیا. ٹھیک ہو گیا. آپ کی بات یا جس طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں نا, جو آپ کرنا چاہیں وہ بڑی مطلب اہم ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا, یہ غالباً حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا ہے if I'm not wrong, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے آگے یہ اسی طرح ہے جیسے سوروں کو موتی کھلانا. مطلب کہ ایسے لوگوں کے آگے اس طرح باتیں رکھنی اور یہ وہ کرنا جو ہے نا, مطلب وہ ضائع جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو کرتے ہوئے, آئیے اس کو دوسری طرح سے بات کو میں رکھتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں, جو علماء حق ہیں انہیں اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. فرض ان کا یہ ہے, میں نہایت احترام سے ادب سے جو بھی شخص قرآن پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے نا, میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ یا تو آپ اپنا فرض نبھائیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ کہیں نہیں جی میرے ہاتھ کھڑے. اب اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. ہو سکتا آپ اپنی جان سے بھی چلے جائیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ حق ایسے نہیں کہا جاتا. اس کے کہنے کے لیے بہت سی تکلیفیں یہ پلیٹ میں سجا کے کسی کو نہیں ملتا کہ آپ کہیں گے جی ہمیں کامیابی ہوگی, ہم نے پیغام دیا تو اتنا کچھ یہ آ گیا. یہ جو لوگ جاتے ہیں جی ہم نے اتنے مسلمان کر لیے, ہم نے اتنے قادیانیوں کو یہ کر لیا, ہم نے عیسائیوں کو ہندوؤں کو سندھ میں یہ کر لیا, مٹھائیاں کھلا دی. I'm sorry, یہ سب ڈرامے بازی ہیں. علماء حق کو یہ کرنا ہوگا اور ان کو سامنے آنا ہوگا. وہ ایسے, اب میں مثال دینے لگا ہوں فاروق, اس پہ غور کرنا کہ آپ لوگوں کے ٹی وی چینل کے اوپر جب کوئی ایسا سین آتا ہے جس میں وہ کوئی ایکٹر جو ہے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, سگار پی رہا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر فوراً آپ کا مطلب فٹ نوٹ یا کیپشن آ جاتا ہے کہ سگریٹ مضر صحت ہے. یہ مطلب آپ اس کو اتنا بلیف رکھتے ہو کہ آپ نے اس کو ایک اصول یا قانون بنا دیا کہ جیسے ہی یہ چیز آئے گی کہ جی وہ ڈرنک چاہے اس کے اندر کوکو کولا ہو, لیکن آپ اگلے کو تاثر یہ دینا چاہیں کہ یہ شراب ہے, تو اس کے اوپر آ جاتی ہے شراب نوشی جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی, سگریٹ جو ہے وہ مضر صحت ہے. اب آپ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان از اے اسلامک کنٹری. میری بات کو غور سے سنیے گا علماء حضرات, میں ڈائریکٹلی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب انہی ڈراموں کے اندر, انہی فلموں کے اندر ایک عورت کو چھیڑنے کا, عورت کو ریپ کرنے کا, اس سے زیادتی کرنے کا سین ہے, تو وہاں پہ آپ کو کوئی اللہ کا حکم یاد نہیں آتا کہ آپ اس کو یہ کہیں؟ یا جب ایک نامحرم کے ساتھ گلے میں باہیں ڈالی جا رہی ہوں, کمر پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہوں, وہاں آپ کو اسلام یاد نہیں آتا؟ آپ کو وہ چیز تو یاد آ گئی, میڈیکل تو یاد آ گیا کہ سگریٹ پینے سے صحت مضر ہوتی ہے, شراب پینے سے حرام ہوتا ہے, وہاں اسلام یاد آ گیا. لیکن ایک عورت کے ساتھ کیا آپ کا دین یہ اجازت دیتا ہے؟ رائٹ. اگر دیتا ہے تو لکھیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم سب کو ایسے کرنا چاہیے. اگر نہیں دیتا تو کچھ آپ خیال کیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہی علماء جو ہے یہی مصلحت کا مطلب اپنا لیں گے طریق
تو میرے چندہ نہیں ہوتی. اسی طرح حکومتیں اپنا آنکھ ہے کہ وہ اپنے مقاصد پورے کرتی ہیں, وہ اپنے دور کو دوام بخشتی ہیں. اسی طرح یہ علماء جو ہیں یہ بھی کہ جی ہماری جو ممبر ہے, ہماری جو یہ ہم نے خرقے پہنے ہوئے ہیں یہ قائم رہیں, لوگ ہمیں یہ کرتے رہیں, باقی ایسی کوئی بات نہیں, ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے. شیخ صاحب یہ نوٹ علماء حق, نوٹ علماء یہ حق. نہیں, پھر میری بات سنیں, میں جو بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کون ہے. علماء حق وہی ہوگا جو یہ اٹھ کے بات کرے گا, اور اگر وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے تو کہاں سے آئے. یہ تمہارے میرے جیسے ہی جن پہ فتوے لگتے ہیں دہریوں کے, منکر ہونے کے, یہ وہ, ان میں یہ جرت ہے کہ وہ سچ بات کہہ سکے, ان میں نہیں ہے. اگر ہیں تو سامنے آئیں, کیوں نہیں روکتے, اٹھ کے کہیں اس بات کو کہ یہ جو قتل ہوتا ہے, یہ جو بات ہوتی ہے, یہ عدالتوں میں جو مارے جاتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ قادیانی ہو, لیکن وہ جو چیز ہاتھ میں لی جاتی ہے یہ غلط ہے, اس کے اوپر احتجاج کریں, کیوں نہیں کرتے. رائٹ. شیخ صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, آپ لنک نیچے دیا گیا ہے جی, کوئی اور بھی کالر آنا چاہے اور موسٹ ویلکم, آپ آئیے بات کیجئے. عدالتوں کی بات ہو رہی تھی, عدالت کو کرنا چاہیے کام, عدالت میں نہیں ہونا چاہیے. عوام عدالت میں یا عدالت کے باہر کرنا خود ہی شروع کر دیتی ہے. عدالتوں کو خدا کا واسطہ ہے اتنا مضبوط کریں کہ جس دن ایک گستاخی ہو, میں کہتا ہوں بلائیں, میڈیا کیمرے سارے لگا کے ٹانگ دیں اور دکھا دیں لائیو, یہ دیکھیں یہ ہے جناب, یہ ہم نے پورے ثبوتوں کے ساتھ کیا ہے, یہ ہماری ریاست کا قانون ہے, 295C موجود ہے. اور اب اگر پھر کسی نے جرت کی ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بات کرنے کی, ہم پھر ایسا کریں گے, ہم بار بار ایسا کریں گے. میں کہتا ہوں شیخ صاحب یہ پاکستان چھوڑیں, وہ وہاں ہولینڈ تک بھی جو ہے نا یہ سارے سدھر جائیں گے, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اجازت دیں تو ایک بات کہہ دوں, اگر اجازت دیں تو ایک بات کر, ہاں بالکل بالکل, آپ اپنی عدالتوں کے اندر میری یہ سجیشن لے لیں کہ آپ اپنی عدالتوں کے اندر جب کسی کو ملزم کو بلاتے ہیں یا گواہ کو بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ حلف لو کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا. ہے نا یہ طریقہ کار؟ رائٹ. کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ جج کو کہیں کہ آپ یہ مقدمے کا کاروائی سننے سے پہلے اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں اس کے تحت میں حلف لیتا ہوں کہ میں باقاعدہ دیانتداری سے سچائی سے فیصلہ کروں گا. چلیے بس ٹھیک ہے, میں ایک ہی بات کروں گا شیخ صاحب, ہم 152 نمبر پہ آئے ہیں, 152 نمبر انصاف کے حوالے سے, ایمانداری کے حوالے سے. ہمارے معزز جج بس چھوڑیں جی. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے جی. او ایس ایس انرجی, کون سا آپ کہاں سے, کیا سوال ہے جی؟ آپ نے اپنی طرف سے میوٹ کیا ہوا ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میری طرف سے بھی السلام علیکم تمام جو دیکھنے والے ہیں. کہ شیخ صاحب, فاروق بھائی, آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے. یہ میری پہلی کال ہے, دراصل میں آپ لوگوں کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں, فار آلموسٹ لائک منتھ اینڈ ہاف, اور میں ٹرائی کر رہا تھا کسی طریقے سے جوائن کروں, لیکن مجھے لنک نہیں ملتا تھا. یہ فرسٹ ٹائم مجھے ملا تو میں نے جوائن کیا. اچھا, وہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا آج کے ٹاپک کو دیکھ کے میرے ذہن کے اندر تھا, میں نے کہا میں بتا دوں. کو ایک بنیا تھا, ہندو بنیا, پرانے زمانے کی بات ہے, تو وہ ادھار پہ ہی مال دیتا تھا. تو ایک مولوی صاحب کو بھی ادھار دیا رکھا تھا اس نے, کافی ادھار بڑھ گیا. تو مولوی صاحب سے اس نے تقاضا کیا, تو مولوی صاحب غصے میں آ گئے. مولوی صاحب نے کہا کہ تم رہنے تو میں کل کر دوں گا. وہ کہتا نہیں جی مجھے ابھی چاہیے. وہ کہتے چل پھر ہم تو دیکھ میں کرتا کی میں. مولوی صاحب نے اعلان کیا, انہوں نے کہا جی فلانا بنیا جڑا ہے نا, ایک کوئی بھی بندہ سامان نہ لوے, اے بابی ہے. لوگوں نے بائی کاٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی بابی بائی کاٹ کر دو. وہ بنیا کاروبار ٹھپ ہو گیا. وہ پھر غریب کا بچہ ہفتے 2 ہفتے بعد آیا, اس نے مولوی صاحب کے پیروں کو ہاتھ لگایا. اس نے کہا تسی سامان بھی لیندے رہو, پیسے بھی نہ دو, اے بھابی والا ٹیگ میرے سر سے اٹھا دو. تو ایک زمانے میں وہ ہابی کا ٹیگ چلتا تھا کافی زیادہ, آج کے زمانے میں وہ قادیانی کا ٹیگ آ گیا. اور یقین مانے, میری ایک چھوٹی سی کمپنی ہے, اس کے اندر ایک تو احمدی بھی کام کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے جب پہلی دفعہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ ہی واز این احمدی, اور میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی کہ جی آپ احمدی ہو, اور وہ ڈرا ہوا تھا ٹوٹلی. تو پہلی دفعہ شاید وہ ربے سے باہر ادھر فیصل آباد والی سائڈ پر آیا تھا. تو اس کے ذہن کے اندر جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں میں نے اس سے قادیانی بولنا ہے, انہوں نے کہنا پھڑ لیا میں, تو سب کو بلا لینا, انہوں نے پکڑ کے مجھے مار دیا. تو بڑا ایک عجیب سا یہ لمحہ ہے, یہ کہہ لیں کہ آپ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اور یہی شاید وجہ ہے کہ کئی لوگوں جن کو میں بھی جانتا ہوں جو احمدی ہیں, جو ایک دو کا آپ کو بتایا, وہ کئی عقائد ایسے اس کو ہٹ چکے ہوئے ہیں پیچھے. جیسے کوئی ایک
کہ نہ ان کو ادھر 110% شیورٹی ہے کہ ادھر سے وہ ہٹیں گے ادھر اپنانے کے لیے لوگ. سوری, ابھی یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی ہو گئی تھی بعد میں ٹھیک. اچھا جی 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 پلیز. اچھا, تو ان کو میں جانتا ہوں, وہ اس وجہ سے ابھی تک کھل کے اس چیز کا اظہار بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کو یہ شیورٹی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اظہار کریں گے اور ہمیں اپنانے والے لوگ دوسری سائڈ پہ موجود ہوں گے. ادھر تو ہمارا بائی کارڈ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, لیکن دوسری سائڈ پر بھی پتہ نہیں وہ قادیانی والا ٹیگ ہمارے سے ساری زندگی میں ہٹے گا بھی کہ نہیں ہٹے گا. ایک بڑی اچھی کوشش آپ لوگوں نے پیچھے وہ جو کی ہے ایکس قادیانی فورم والی کی ہے, تو میں اس پہ بڑا خوش ہوا ہوں کہ فائنلی کوئی تو کام کر رہا ہے اس چیز سے ریلیٹڈ, اور اللہ کرے کہ یہ تھوڑی سوچ بدلے ہم سب کی. تھینک یو جی, تھینک یو, شکریہ جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. دیکھتے ہیں زیتون ایف ایم, آپ لنک لائیو جب ہم آ رہے ہوں تو نیچے لنک آ رہا ہوتا ہے, آپ ضرور جوائن کیا کیجیے گا. آپ سے ابھی اجازت چاہیں گے, اللہ حافظ. شیخ صاحب ایک دو چیزیں میں نے نوٹ کی, میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں, اف یو الاؤ می. اگر آپ نے پہلے بات کرنی ہو تو پلیز نہیں کریں, آپ کریں. ایک تو میں آخر سے شروع کرتا ہوں, جو انہوں نے بات کی وہ ایکس قادیانی فورم والی, عامر بھائی چلا رہے ہیں ہمارے اس کو ماشاءاللہ, اور وہی اس کا دیکھتے ہیں. مجھے تو میں ریسنٹلی واپس آیا ہوں, چھٹیوں پہ تھا, ذرا ایگزام تھے, مجھے یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اور ان کی ٹیم کے اندر کون کون لوگ ہیں, کیونکہ ڈیٹیل میں ابھی ہماری کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے اگر کرنا ہو تو آپ کسی نے کوئی دوست عامر بھائی سے ہی رابطہ کیا کریں, کیونکہ مجھے اور شیخ صاحب کو اس کی نہ ہم وہ ہیں اس میں کچھ پریکٹیکلی کر رہے ہیں, نہ ہمیں اتنی زیادہ نالج ہے, کیونکہ ہم تو یہ چینل کے لیے ہی ٹائم بڑا جو ہے نا مشکل سے نکلتا ہے. بہرحال یہ ای میل ہے عامر بھائی کے پاس ہی ہوتا ہے, شیخ صاحب انہی کے پاس ہوتا ہے نا, اس کو دیکھ ہاں, اور یہ عامر بھائی کا نمبر ہے, یہاں کر سکتے ہیں آپ دوست کسی نے کو رابطہ کرنا ان سے. اچھا بہرحال اس کے بعد شیخ صاحب یہ جو ٹیگ والی بات کی نا, تو مجھے یاد آ گیا, ہمارے ایک دوست ہیں, میں اب پتہ نہیں ان کا نام لے لوں تو آپ لنک پھر وائرل کر دیں, کسی نے اگر آنا ہے تو بالکل. میں دے دیتا ہوں. وعلیکم السلام جی, کاشف شہزادہ صاحب سن رہے ہیں جی ہمیں, وعلیکم السلام. کاشف صاحب کیسے ہیں؟ اچھا جی, شفقت شاہ, اللہ توفیق دے, آمین, جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. اچھا جی, اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا, ہمارے ایک وہ دوست ہیں, ان کا بھی نام عامر ہے, وہ آیا کرتے تھے زیتون پہ, شیخ صاحب نے تعارف کروایا ان کا, اور انہوں نے اعلان کیا اس دن قادیانیت کو کہ وہ چھوڑ چکے ہیں, صاحب کا مربی ہیں. اور وہ کچھ لوگوں نے وہ زیتون ایف ایم سے اپنی ذاتی کچھ بغض کی وجہ سے ان کو بھی کہنا شروع کر دیا, یہ اس کا بھی ہمیں کنفرم نہیں ہے, یہ جی کچے پکے ہیں ابھی, یہ پتہ نہیں ہوئے ہیں مسلمان کے, پتہ نہیں ہوئے. یار وہ بندہ داڑھی رکھ کے باقاعدہ آپ کے مدرسے میں ایڈمیشن لے چکا ہے, وہ تقریباً ہم یہ سوچ رہے ہیں شیخ صاحب کہ وہ کہیں ان کے فرقوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے بیچارہ, اللہ اس کو نیوٹرل ہی رکھے, اسلام پہ ہی رکھے, وہ کسی فرقے کا نہ بن جائے. ہم یہ ڈر رہے ہیں, اور ان کو وکری ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یار مسلمان ہو ہے کہ نہیں. کیوں؟ وہ اسی لیے کہ اس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے فرقے کی طرف, یہ مصیبت ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فرقے کی طرف آؤ, ہمارے لیے چندے اکٹھے کرو, ہاں جی ہمارا اعلان کرو, ہمارے بزرگوں کی پڑھاؤ تعلیمات, ہاں جی بابے ساڈے اگے رکھو, چھوڑو رسول اللہ کو پیچھے. یہ فاروق جو سوشل میڈیا کی چھابڑی فروش چند لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہر ایک نے ایک ایکس ایم پی قادیانی پکڑا ہوا ہے. اللہ شیخ صاحب آپ کو سلامت رکھے. اس طرح کے بزرگ نہیں ہم آپ کو کہتے کہ جن کا دربار بنے, بعد میں ہم آپ کے نام کی چھولے پھلڑیاں ونڈے. اب تو یہ پتہ نہیں آپ کے علم میں یہ بات آئی نہیں, مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اب باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ جیسے ہی عامر نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے نا ایکس قادیانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا, تو انہوں نے بھی اپنا سارا سلسلہ وہ خاص طور یار نہیں نام تو خیر میں کسی کا نہیں لیتا, نہ مجھے ضرورت ہے, لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کوئی چیز بھی کرے, بے شک کرو, آپ نے ویلفیئر کا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پیسے بھی اکٹھے کرنے ہیں, ضرور کریں آپ, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم تو یہ میں نہیں آگا وہ شیخ صاحب, میں نہیں آگا اس معاملے اللہ سلامت رکھے تے اللہ یہ پار عامر بھائی دے موڑنے دے رہے, میں نہیں آگا بھائی اس معاملے نہیں. لیکن ایک اور ڈرامہ جو شروع ہونے والا ہے نا, وہ آپ دیکھیں گے, ایک اور ڈرامہ شروع ہونے والا ہے.
اس کا بظاہر نام بڑا زبردست ہے اس چیز کا، لیکن وہ ڈرامہ جس طرف جائے گا نا یو ول بی سرپرائزڈ. بلکہ سرپرائز کیا کہ مجھے اپنے اس ملک کی فکر مطلب ہو جائے گی، لیکن آئی نو کہ وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں جانے والا. لیکن یہ جس طرح سے اس کو کر رہے ہیں یہاں پہ ایک نیا سلسلہ ہے جی کہ ہم نے کینیڈا کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دلانا ہے. جسٹ امیجن کہ قادیانیوں کو کافر جی، اور اس کے بارے میں جی یہ جی وہ جی لے کے آئے. چلیں اللہ خیر کرے گا شیخ صاحب. اب سلسلہ یہ کہ کوئی شخص کوئی بھی کینیڈین ہو کوئی بھی ہو اس ملک، آپ پاکستان سے بیٹھ کے کینیڈین پرائم منسٹر کو لیٹر لکھیں ایک، یقین کریں آپ کو وہ جواب دے گا ہی دے گا، کیونکہ جو یہاں کا ایک طریقہ کار ہے جواب مل جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں اور فریم کر کے لگوائیے گا، دیکھیں جی مجھے کینیڈین پرائم منسٹر نے جواب خط لکھا ہوا ہے، وہ دے گا. آپ کچھ بھی اس کو لکھ دیں وہ آگے سے یہی کہیں گے کہ ہم نے آپ کا خط ہمیں ملا، ہم اس کے مضمون پہ غور کر رہے ہیں، دیکھا اس کو، اچھا ٹھیک ہے جس کا ہے وہ کر لیں گے. اس ملک کے اندر میں صرف ان لوگوں کو صرف اس پروگرام کے توسط سے یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس ملک کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں ایک بندہ، میرا یہ جذبات ہے، میرے یہ جذبات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کینیڈا کے 99.9999 جو لوگ ہیں ان کو سب غرق کر دیا جائے کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے. کچھ عقل سے کام لیں کہ اس ملک کے اندر اگر آپ کو ایک چیز کرنی ہے، نہیں طریقہ کار ہے یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے، عقل کے اندھوں کے لیے. تھوڑا رہ گیا اور وہ بات ہماری اور طرف نکل جائے. چلے ٹھیک ہے. سوری ٹو انٹرپٹ شیخ صاحب. خیر اس میں کسی حد تک اب مجھے نہیں پتا قانون کا کیا ہے کیا نہیں ہے، بہرحال بات آ گئی تو عرض یہ ہے کہ پچھلے دنوں جس طرح گوگل پہ ڈرامہ چل پڑا تھا جی خلیفہ آف اسلام، تھوڑی سی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور یہ غیرت ان کو کھانی چاہیے. اور شیخ صاحب میرا دوسرا پوائنٹ یہی تھا، یہ تو ایک تو ہو گیا نا ٹائٹل والا یہ جس پہ چڑھا دی. میں حیران ہوں، میری وہ بات رہ گئی تھی بیچ میں ہی کہ اس بندے کو لے کے یہ 2-3 نشستیں بھی کچھ لوگ کر چکے تھے، وہ آپ اس کو باقاعدہ پریزنٹ کر چکے ہیں، اگلے دن کہتے ہیں او مینوں شک ہے پتہ نہیں یار یہ قادیانی تو نہیں ہے. پھر ایک اور صاحب کو کیا وہ انٹرویو، تو آپ کے پرانے بڑے دوست تھے، اچھا وہ اگلے دن مینوں لگدا ہے شاید نا یہ بھی حیات سادہ منکر ہے. وہ اگلے دن وہ زیتون پہ ہے، وہ باتیں جو میں کہا جی میں تو یہ وہ بھی حیران کہ میں کدھر کام میں پھنس گیا ہوں. بہرحال جس پہ دل کرتا ہے لگا دیتے ہیں فتویٰ، یہ بھی قادیانی وہ بھی. میں کلا مومن، میرے خواب چاہ کے مجھے میرے بزرگ نے بتا دیا ہے بیٹا تو پکا جنتی ہے، تیرے پیچھے سارے تیرے مننے والے تے باقی سارے کافر. شیخ صاحب دوسرا یہاں پہ جماعت کا، اور اسی کے اندر یہ پوائنٹ بھی آ جائے گا، ان کا بڑا دورہ رویہ ہے. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو کلٹ کے سردار ان کے اوپر بیٹھے ہوئے نا ڈاکو، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں جی وہ ہم وی آر دا ریئل فلان مرزا صاحب کی تعلیم، ہمارا یہ بھی الگ، وہ کہتے ہیں ہمارا حج الگ، ہمارا عمرہ الگ، ہماری یہ بھی الگ وہ بھی الگ، ہماری شادیاں الگ، ہمارے نکاح الگ، ہمارا ہر چیز ہماری الگ، خدا بھی اللہ ہمارا الگ ہی، ہاں جی اپنے نام رکھ لیے. دوسری طرف پاکستان میں جب بات آتی ہے یہ چوڑے ہو جاتے. نہیں جی ہم تو کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان، ہم اصلی مسلمان ہیں. باقی وہ آپ کی والی بات 99.999% جائیں بھاڑ میں، ہم جناب جو ہے نا تھوڑے سے ہم ہی ہیں اصلی والے. شیخ صاحب ان کو کچھ غیرت کے کیپسول ان کو بھی میرے خیال میں کھانے چاہیے کہ یہ ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو، اپنی عوام کی جانوں پہ ترس کھائیں. شیخ صاحب یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح، اس میں صرف قصور ہے، میں کہتا ہوں قصور ہے جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، لیکن ڈبل قصور ان کے اس گدی نشین کا ہے جس کا ترجمہ گوگل بڑا عجیب و غریب کرتی ہے. اگر آپ گدی نشین لکھیں اردو میں، اس کا ڈبل قصور ہے. وہ خود تو سیکیور بیٹھا ہے وہاں پہ، لیکن یہاں پہ لاکھوں قادیانیوں مرزیوں کی زندگیوں سے وہ روز کھیلتا ہے جب وہاں بیٹھ کے عجیب و غریب بیان دیتا ہے اور ان کو فورس کرتا ہے جی اپنے آپ کو تم یہاں لگاؤ نعرے میں یہ میں وہ میں. ایک احسان کرے وہ ان کے اوپر، جس طرح اسماعیلیوں نے کر لیا، بوہریوں نے کر لیا کہ آپ کہو جی ہم احمدی ہیں، یہ مسلمان کا ٹائٹل چھوڑے، ہم مرزا صاحب کی نسبت سے مرزائی ہیں. بات ختم. شیخ صاحب ان کو کچھ چھیڑ جائے، کچھ کہہ جائے، آپ مجھے بتائیں آپ نے آج تک سنا کسی اسماعیلی کو کسی نے چھیڑا ہو جا کے، کسی بوہری کو چھیڑا ہو کسی نے جا کے؟ نہیں چھیڑتے، لوگوں نے اپنا سیٹ اپ الگ کر لیا، وہ ٹھیک ہے. یہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہی ہوگا، اپنے لوگوں کی جانوں سے خود یہ کھیلتے ہیں. فاروق آپ کا مطلب جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں بہت حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک دو چیزیں
آپ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی کسی کی خواہشات پہ عمل نہیں کرتا یا کوئی کسی کی خواہش کے مطابق وہ کام نہیں کرتا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک قانون قدرت کو، اللہ کے اس قانون کو کبھی نہ بھولیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ برضا و رغبت حق کی طرف نہیں آؤ گے نا تو وقت آپ کو ہانک کے لے آئے گا، نہیں تو توہن کرن آپ کو آنا پڑے گا، مطلب چاہے کچھ بھی ہو جاؤ آپ آؤ گے اس طرح۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ ساری باتیں کرتا ہے، ان کو مطلب اس چیز کی طرف لے کے آتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ خود بڑا ایک محفوظ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یقین کریں کہ وہ اس جگہ پہ نہ ہوتا تو آج یہ صورتحال نہیں ہونی تھی، اس نے کہنا تھا کہ یہ چیز کرے سوری، کہ پاکستان کے آئین کو بھی تسلیم کرو اور جیسا یہ کہتا ہے اس کی تابع داری، لیکن چونکہ وہ اب ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب مسئلہ جو ہے اس چیز کو، وہاں کے آئین کو تو بڑا خوشی سے تسلیم کرتا ہے، ملکہ کے ہاتھ تو چومتا ہے، بیعت کرتا ہے۔ چندہ یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اگر آپ کے سوشل میڈیا کے نام نہاد جو لوگ ہیں یہ اور دوسرے جن کو بہت اسلام کا درد ہے، دکھ ہے، وہ لوگ اگر یہ اپنا لیں کہ بجائے اپنا انتقام، بجائے اپنا غصہ نکالنے کے، آواز اونچی کرنے کے، گالی گلوچ کرنے کے، اگر آپ احمدیوں کو یہ سمجھانا شروع کریں، یقین کریں میں بہت بڑی تبدیلی دیکھا ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ احمدی جتنا آپ کو سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں، میرے ساتھ جس طرح کانٹیکٹ میں ہیں، یو ول بی سرپرائزڈ۔ احمدی بہت زیادہ اس چیز پہ انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ احمدی بہت سارے جو ہیں اس چیز سے کنونس ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ مبالغہ آرائی ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ جی آدھے احمدی اس طرف مطلب سوچنا شروع کر چکے ہیں۔ یو ول بی سرپرائزڈ فار دیٹ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ واقعتاً یہ مرزا صاحب نے کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں، مرزا صاحب کیا تھے اور کیا وہ لکھ گئے، شیخ صاحب کیا چیز تھے۔ مطلب وہ لڑتے جھگڑتے تھے تو کپتی عورت کی طرح، اور اگر گالیاں دیتے تھے تو کسی مطلب they start thinking۔ اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پہ اس مطلب قریب پہنچ چکے ہیں کہ وہ فیصلے کریں، and you will see within no longer time they will come out۔ ہمیں اپنا جو فرض ہے نا وہ اس طریقے سے پورا کرنا چاہیے کہ جس طرح ایک کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، جو اویئرنیس ہوتی ہے۔ اب اویئرنیس کے ٹائم کے اویئرنیس کے پردے کے پیچھے میں یا اس نام کے پیچھے اس لبادہ اوڑھ کے تو ان کو گالی گلوچ شروع کر دیں اور ان کو برا بلا، تو no it doesn't make sense۔ آپ کو انہیں بتانا پڑے گا۔ جی جزاک اللہ شیخ صاحب، جی وقت کی قلت ہے، جزاک اللہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اگر میں ایک مشہور لائن میں سمرائز کروں نا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، میرے خیال میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تبدیلی آ گئی ہے، وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، خدا را تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھائیں اور بہت سارے لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچا لیں۔ علماء سامنے آئیں، اپنا کردار ادا کریں، اپنے ممبروں سے فساد پھیلانے والے لوگوں کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینکیں، ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو دماغ کا استعمال کریں، عقل کا استعمال کریں، جذبات کا نہیں، اور وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے۔ دیکھیے شیخ صاحب، وہ کہتے ہیں نا گھر میں ایک بھائی ذرا تھوڑا سا ہو نا، وہ ذرا چودھری ٹائپ اور لڑاکا، ایک کو نرم ہونا چاہیے تاکہ کام نا ذرا بیلنس رہے۔ میں مانتا ہوں شیخ صاحب، میں مانتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہمیں بالکل نوجوان نسل کو ذرا بڑھ چڑھ کے ہی ٹرانسفر کرنا چاہیے، تبھی سمجھیں گے۔ اس کو ہلکے میں ہم نہیں لے سکتے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے جس کے کرنے کا کام ہے نا، جہاں ڈنڈا دکھانے کا کام ہے وہ ریاست کرے، ریاست نو کردہ ابا منو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیں، بچوں کے ہاتھ میں نہ دیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اور جو مصلحت کا کام ہے علماء اپنے ہاتھ میں رکھیں، دعوت کا کام اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آپ ریاست والا کام پکڑ لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عمران خان بیچارہ تسبیح اٹھا کے لوگوں کو نکل جائے امریکہ کے دورے پہ تبلیغ کرنے، ایسے پھر کر لیں، پھر دیکھیں گے کس دن ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، یہ غالباً ہمارے فرقان بھائی ہیں، ماڈریٹر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرقان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی اور اے کے شیخ صاحب، آپ دونوں کو سلام، اور آپ کی طبیعت دریافت کرنا چاہتا ہوں، کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے؟ بڑی مہربانی، اللہ کا شکر۔
میں سوال کرنے سے پہلے فاروق بھائی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، کیونکہ مائٹ بھی پاسبل کہ میرا جو سوال ہو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کسی آسپیکٹ کے اوپر سینسیٹیو ہو، اور یہ سوال جو ہے یہ موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کروں گا فاروق بھائی، جس میں بات ایسی ہے کہ یہ جو کرنٹ خلیفہ مرزا مسرور صاحب جو ہے وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پریز کر رہے ہیں، مطلب کوئی پالیسیز وغیرہ کے حساب سے۔ یہ رشید صاحب وہی اپنا فرقان بھائی آپ کو کاٹوں گا، یہ وہی ویڈیو ہے جس میں ایک خاتون بڑی باریک سی آواز میں بول رہی ہیں وہ جی ہم ووٹ دیں گے، ووٹ آپ کیا دیں گے پی ٹی آئی کو، وہی والی ویڈیو تو نہیں فاروق بھائی، یہ کوئی دوسری ویڈیو ہے، اس میں وہ کچھ پریز کر رہے ہیں بیسیکلی، وہ جو ہے وہ پالیسیز کو ریگارڈنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے بظاہر وائرل کر کے کہ مرزا مسرور صاحب اگر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اگر وہ مطلب اس کو پریز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ قادیانی ہے۔ اب میں یہ سوال میں شیخ صاحب سے کرنا چاہوں گا اس چیز کے اوپر کہ شیخ صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جس طرح سے جو یہ مسرور صاحب اگر کسی کو پریز کریں تو کیا ضروری ہے کہ وہ شخص جو ہے قادیانی ہو جائے؟ اب جیسے پاسٹ میں یہ عمران خان صاحب کے اوپر اس کا بھی الزام لگایا گیا کہ یونس الگوہر جو کہ مانا ہوا پاگل ہے، جس نے اپنا سرٹیفکیٹ جمع کرایا تھا یو کے کی گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ تو میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا سر کہ مطلب یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے مرزا مسرور صاحب کی طرف سے کہ مطلب کچھ اس طرح سے کچھ لوگوں کے درمیان کنفیوژن کریٹ کیا جائے؟ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ تھینک یو فرقان، تھینک یو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے میں آپ سے عرض کر دوں کہ عمران خان کا قطعی طور پہ میرے علم کے مطابق احمدیت یا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی مطلب تعلق واسطہ نکل آتا ہے، اب مثال کے طور پہ میں احمدی فیملی سے آیا ہوں، میرے والد کی جو اولاد اور پھر ان کی آگے اولاد جو چل رہی ہے وہ سارے احمدی ہیں۔ اب وہ سلسلہ جو ہے مطلب آپ کو کہیں سے بھی کوئی چیز مل سکتی ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کے دیکھیں جی، مطلب وہ کہیں جی کہ شیخ صاحب کے والد احمدی تھے، ان کی اماں احمدی، ان کے بہن بھائی سارے قادیانی۔ ہر شخص کو اس کی حیثیت پہ، جو اس کی انفرادی حیثیت ہے اس پہ آپ نے، اگر عمران کا بھائی احمدی ہو تو اس سے کہ یہ طریقہ کار ایکچولی احمدیہ کلٹ کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے مرزا صاحب کی پیش گوئی اس طرح سے پوری کی ہوئی محمدی بیگم کی کہ اس کا بیٹا احمدی ہو گیا تھا۔ یہ طریقہ کار ہے ان کا، یہ طریقہ کار نہیں، طریقہ واردات ہے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ کیوں؟ شادی کرنی تھی محمدی بیگم سے، وہ نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا، اس کا بیٹا تو احمدی ہو گیا نا جی، بس بات ختم ہو گئی۔ کیا چیز تھے یار یہ شیخ صاحب۔ تو مسئلہ یہ ہے فرقان کہ دیکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، شعور عطا کیا ہے، ہم اس کو دیکھیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ اورنجز ٹو اورنجز اینڈ ایپل ٹو ایپل، ہمیں جو چیزیں ہم جنس ہوتی ہیں نا اس سے ملا کے دیکھنی چاہیے، نہ کہ مطلب ایسے ہی جس کو جی چاہا اس کے ساتھ ملا دیا ایسے۔ اب مسرور کا طریقہ کار، دو چیزیں اس میں سے ہم نتیجے اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پولیٹیکل گیم کھیل رہا تھا، وہ پولیٹیکل گیم کھیل رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس کو کچھ تھوڑا سا آ جائے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ تمہارے نہیں، کل کو تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو میرے ایک اشارے پہ یہ سارا کچھ، اور ہاں جیسے ہوتا ہے نا بندے کو، نہیں تم بڑے اچھے ہو، تو مطلب بندے کا اٹھتا ہوا ہاتھ رک جائے اس کے اوپر، مطلب پولیٹیکل کھیلنا چاہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہنے کی کہ کوئی ایسا مسئلہ اگر اس کے سامنے پیش بھی ہو رہا ہے یا کوئی چیز بھی آ رہی ہے تو کم از کم تم یہ کر دو۔ تو حالانکہ اسی کی مطلب عمران خان کی کیبنٹ کے بعض لوگ جو ہیں، اور چونکہ یہ حکومت چلانے کی بات ہے، اس میں کسی کے ایمان کا کوئی معاملہ نہیں ہے،
وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی چاہے کچھ بھی ہو، آخر قادیانی احمدی جو ہیں وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، وہ بھی ہے تو ان کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے. بالکل وہ صحیح اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، اس میں مطلب کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مولوی ٹائپ، بوزنے ٹائپ جو ہیں، وہ فوری طور پہ اس چیز کو لے آئیں گے کہ جی دیکھیں یہ قادیانی نواز ہو گئے، یہ ان کا کر رہے ہیں، یہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ ملک میں افراتفری پھیلانے والے لوگ. حالانکہ سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کی سلامتی کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت پر ہوتی ہے. اب اس معاملے میں شرارت کرنے میں جہاں پہ یہ لوگ ہیں پاکستان کے، یہ جو سو کالڈ بیٹھے ہوئے، اسی طرح یہ احمدیہ کلٹ اس میں بہت زبردست رول ادا کرتا ہے. ان کو سیکھنا چاہیے ان سے، یقین کریں. مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. آپ حیران ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستانی تھا، چودھری ظفر اللہ خان پاکستانی تھا. آج تک اس احمدیہ کلٹ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بطور پاکستانی انہوں نے پاکستان کی یہ خدمت کی، وہ کہیں گے بطور احمدی انہوں نے پاکستان کی. اور شیخ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا انہوں نے وہ جب کام کر رہے تھے کیا انہوں نے کبھی ان کو سر پہ اٹھایا جماعت کو، میرے خیال میں منہ لگایا کہ انہوں نے کسی جا کے وہ ادھر چل رہی ہو جناب ان کو نوبل پرائز مل رہا ہے، وہاں سارے گورے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں کہیں جی دیکھیں جی میں تو جس مقام پہ آج ہوں یہ مرزا صاحب کی برکتوں سے ہوں. بڑی اچھی بات. آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا یہ کہیں کہ ظفر اللہ خان نے کبھی کہا ہو یا عبدالسلام نے کہا ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ صرف مجھے بطور احمدی مل رہی ہے، اگر میں احمدی نہ ہوتا تو مجھے نہ ملتی. یہ چیزیں نہیں ہیں ایسے. آپ سیکھیں ان چیزوں سے کہ یہ اصل جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، یقین کریں بڑے سسٹمیٹیکلی اور اس کو بڑی انٹیلیجنٹلی، جو مطلب ان ادر ورڈز کننگلی جو ہوتا ہے، مکاریت کے ساتھ، یہ کوئی زیادہ ذہانت کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ یہ مکاریت کے، یہ کلٹ جانتا ہے کہ چیزوں کو استعمال کیسے کرتا ہے. باہر سے بیٹھ کے شیخ صاحب وہ لڑاتے ہیں ہمیں، باہر سے بیٹھ کے لڑاتے ہیں، ہم لڑ پڑتے ہیں، ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، چلاکی استعمال کرنی چاہیے. جی اور شیخ صاحب میں ایک دو چیزیں عرض کروں گا. دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے نا کوئی شخص، کوئی AK شیخ، کوئی فاروق، کوئی زیتون، یہ ہمارے لیے تب تک ٹھیک ہے جب تک قرآن و سنت سے بات کرے نا، آپ کے سامنے کوئی دلیل رکھے، منہ کی باتیں نہیں. یار اسلام تو کہتا ہے کہ باپ کا کیا ہوا گناہ، یہ عرب میں، یہ بدوؤں میں، یہ کافروں میں یہ رسم چلا کرتی تھی کہ باپ دادا گناہ کر گیا، وہ قتل کر گیا، اب نسلیں بھگتتی رہیں. وہ تو مر گیا، وہ تو چلا گیا، اب نسلیں بھگتتی رہیں، اس کے بیٹے کو سزا دو، اس کی بیٹیوں کو سزا دو. اسلام نے یہ گندا نظام آ کے ختم کیا تھا. اسلام اگر اسی طرح آپ یہ لینیج نکالنے بیٹھ جائیں نا کہ آپ ڈاٹس ملاتے جائیں، نقطے کھینچ دیں جائیں، اچھا چونکہ چاچو جو ہے وہ یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب بھتیجا بھی یوں ہوگا، تو تایا یوں ہے تو پھر یہ بھی ہوگا، تو دادا یوں ہے تو پوتا بھی یوں ہوگا. یار کتنے صحابہ کرام تھے جن کے والدین وہ کافر ہی تھے، حالت کفر میں مرے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام ان کو حکم دیتے تھے کہ انہی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، حتیٰ کہ وہ کافر ہیں. اب ہمارے سائنسدان اس دور میں شیخ صاحب یہ موجود ہوتے، یہ سائنسدان تو یہ اپنی سائنس، بلکہ سائنسدان یہ سائنسدان یہ اپنی سائنس لڑاتے وہاں پہ، یہ کہتے اچھا چونکہ یہ تو نہیں یار کچھ گڑبڑ ہے، یار یہ تو کچھ گڑبڑ ہے، ان کو تو ابھی فلاں رشتہ دار، یہ پورا خاندان قبروں سے نکل کے جب تک مسلمان نہیں نہ ہو جاتے سانوں تسلی ہی نہیں آندی. میں کہتا ہوں کاش آپ دورے پیغمبر میں اٹھائے جاتے. بڑے کہتے ہیں نا نعت خان، کاش میں دورے پیغمبر میں، کاش آپ اٹھائے جاتے تے پھر حضرت عمر تہاڈا علاج کردے. تسی کردے نا ایویں دی گل اوتھے تے لاندے نا فتوی. اے کتے مدینے دے بازار چ شیخ صاحب لوگ فتوی لاندے نا تے شام نوں انہاں دیاں توڑاں ٹنگیاں ہوندیاں، کسے دی اوس نکر تے، کسے دی اوس نکر تے، کتے کیا نظارے ہونے چاہیے. بہرحال شیخ صاحب لوگوں نے صرف ان بات پہ ایک بات، آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے کر دوں کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی اس دور میں قتل ہو جاتا تھا نا تو وہ باپ دادوں پہ آگے چلتا تھا، تو اسلام نے آ کے ان کے اوپر یہ چیز دی کہ جس کا جرم ہے صرف اسی کو سزا دو، صرف اسی کو پکڑو، صرف اسی سے پوچھو، دوسرا جو ہے اس سے بات نہ کرو. یقین کر لو اگر آپ نے
اس کی زندہ مثال. اور اگر آپ کو کہنا ہو کہ اصل اسلام اور اسلامی قانون جو ہے اس کا نفاذ، تو جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، یقین کرو کہ اگر ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر مجھ سے کوئی چیز سرزد ہو جاتی ہے، the police will never ask my son, my wife, my daughter, my grandchildren, my father, my brother and sister. No, they کسی will کو نہیں اٹھاتے not ask any. نہیں اٹھانا تو دور کی بات. او یار، نہیں اٹھاتے. اٹھانا تو دور کی بات ہے. They will never ask a question. Simply question. Do you know him where he is? Simple. No, I don't know. وہ کہہ دے جی no, I don't know. They will walk away. ان کا کام ہے ڈھونڈیں. یہ ان کے بچوں کا نہیں ہے کہ وہ جی لا کے دیں، پکڑ کے دیں، جی بتائیں جی یہ کیا. سمپلی انہوں نے پوچھا کہ do you know where he is? Simple. ساڈے پتہ کی ہوندا ہے شیخ صاحب، کالر موجود ہے. یہ ہے یہ چیزیں. جی کالر بھی لیں گے. ایک دو ہاں پوائنٹ تھے وہ رہ گئے. ہمارے یہاں پہ شیخ صاحب پتہ کیا ہوتا ہے، فاروق نے کچھ کیا ہے نا تو پیچھے جا کے نا تایا چاچا ماما پھپھے اور دادا سارے چوک کے تھانے چلو سٹو انہوں نے لاؤ انہوں پینجا آپ پھروک لب جائے گا. یار انصاف قائم نہیں نہ ہوگا جب تک شیخ صاحب، پھر نہیں مزہ آئے گا باتیں. اچھا میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ عرض کرنے لگا تھا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے علی صاحب، میں اسکرین پہ لے لیتا ہوں پھر سوال لوں گی ان کا. شیخ صاحب یہ جملہ بڑا مشہور ہے، لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ قائد اعظم نہیں، یہ کافر اعظم ہے. یہ اس کو تو اب یہ جس نے کہا اپنا خود اپنی منزل تھلے خود جھاڑو پھیرو، مجھے نہ کوئی آگے شروع ہو جائے جی وہ تو یہ اس کے تناظر میں دس اینڈ دیٹ تو یہ ہے طویل تے او طویل، اپنے گھر رکھے طویلیں. کہا نا لوگوں نے کہا کافر اعظم تے ہن اب اسی قائد اعظم کے بغیر آپ کے کام نہیں ہوتے. ہر جناب نوٹ پہ آپ وہ لے کے پھرتے ہیں. لوگوں نے کہا کبھی کسی دور میں کہا تھا تصویریں حرام ہیں، آپ چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں پورے تو یہ چلتی رہتی ہے. انجینئر محمد علی مرزا پہ الزام لگا صرف اس وجہ سے کہ اس بندے نے کہا، اس نے دعوت دینے کا طریقہ بتایا. صرف اس نے کہا یوں دعوت دینی ہے قادیانیوں کو، اگر آپ یوں کریں گے نا تو وہ آگے سے آپ کے بابے اکھاڑ کے لے آئیں گے کہ یہ پکڑو بھائی فلاں بابے نے بھی تو یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ علی کو لو، میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں فاروق؟ سر پوچھ لیں، اوکھا نہ پوچھیں. بڑی مہربانی ہوگی اور اونچی آواز میں اس کا جواب دینا ہے. جی پلیز. فاروق تم باہوش و حواس اس سوال کا جواب دیتے ہو کہ کیا تم انجینئر محمد علی کے فالوور ہو یا نہیں؟ اور شیخ صاحب خدا دا نام نہیں، میں جسٹ کوٹ کر رہا ہوں، میں کسی کا کوئی فالوور نہیں ہوں، کسی کا میں تبلیغ نہیں کر رہا بیٹھ کے. میں صرف اسلام کا فالوور ہوں، میں اللہ کا، میں اپنے نبی محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں. یقین کر لو کہ اس اعلان کے باوجود بھی گردانے جاؤ گے کہ نہیں تم خود کے فالوور. اچھا جی جناب علی صاحب، اللہ کے علاوہ میں پہلے بتانے لگا تھا یہی جملہ نا، کل ایک دوست نے میرے سامنے یہ ذکر کیا، مجھے بڑا پیارا لگا. وہ کسی عالم حق کی بات ہی غالباً کر رہے تھے، وہ ان کو سزا ہونے لگی تو انہوں نے کہا تھا وہاں کہ میں نا اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں رکھنا اس کو کفر سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا جو کرنا کرو، جاؤ بھاڑ میں جائیں، کرتے رہیں. علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہاں جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں شیخ صاحب؟ السلام علیکم. سن رہا تھا آپ کی اسٹریم کافی انٹرسٹنگ ہے. کپل آف پوائنٹس میں آپ کی یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہاں بہت سارے لوگ سنتے ہیں، میرے ریلیٹیوز بھی سنتے ہیں ریگولرلی، اور وہ کمپیریٹیولی ادر چینلز کو بھی سنتے ہیں. اگر آپ گالیاں دیں گے، نفرت کے ساتھ بلائیں گے، تو پھر ان کو یہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، کلٹ کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ تو یہ جب تک اپنا ایٹیٹیوڈ پولائٹلی نہیں رکھیں گے اور صحیح طرح آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، گالی گلوچ سے، تو تب بھی کوئی آپ کی طرف آئیں گے. نہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے. دونوں طرف ہی گالیاں اور یہ چیزیں مار پیٹ ہی دیکھنی ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو بھی. یہ ایٹیٹیوڈ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ کے صحابہ کا تھا، اس کو اپنانا چاہیے. سخت زبان، گالی گلوچ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ کفار مکہ اور کافرین کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی بات کہ عمران خان یا بھٹو یا اس سے پہلے جو 53 کی انکوائری ہوئی، فلاں جسٹس جو ہیں وہ احمدیہ اسکول آف تھاٹ کے تھے، تو اس طرح یہ جو پولیٹیکل ٹرکس ہے نا، مینیپولیشنز، یہ بہت پرانی چل رہی ہے.
اور ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں وہ بے وقوف بنتے ہیں ان کے ہاتھوں میں. یہ یہاں پہ آ کے انہوں نے کیس کرنا ہے, اسائلم لینی ہے, پھر وہ چندے لینے ہیں. آپ خود انڈائریکٹلی ان کے کاؤنٹر پروڈکٹیو ان کے لیے بن جاتے ہیں. تو اس چیز سے پرہیز کریں. گالی گلوچ, قتل و غارت اور یہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے ہدایت کی طرف بلانا ہے تو ہدایت والا ہی طریقہ اپنائیں. باقی رہ گئی بات ہے عمران خان کی, وہ پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے, ان کے لیے چاہے وہ عیسائی ہو, ہندو ہو, احمدی ہو یا یہودی ہو یا بالکل ہی کسی مذہب پہ یقین نہ رکھتا ہو, وہ سارے ملک کے لیے ایک فادر فگر کہہ لیں یا اس ملک کے حاکم ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. اور باقی رہ گئی ان کی بات کہ یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ استعمال کرتے رہیں گے اور انہوں نے کرتے رہنا. آپ کو اس ٹریپ میں, اس مینپولیشن میں نہیں آنا ہے. اور باقی رہ گئی بات ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی. میں آپ کو ایک کوشچن کرنا چاہوں گا شیخ صاحب سے, وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کلٹ جو ہے ہر فیمس آدمی کو اپنا مارکیٹنگ کے لیے پروجیکٹ کرتا ہے, اس کو پوری طرح سے جس طرح ایک ٹرینڈ سیلز پرسن ہو نا, جس نے کسی کی پاکٹ سے کوئی چیزیں نکلوانی ہے کہ آدمی خالی نہ جائے, یہ اسی طرح ہی اس کو مارکیٹ کرتے ہیں اور پوری طرح سے اس کو سیل کرنے کی کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب, یہ تو ہو گئی دوسرے لوگوں کی جو ان سے خاندان سے نہیں ہے, ان کے خاندان کے 100-125 سال میں کسی مرزے کی بھی کوئی اچیومنٹ ہے ورلڈ سٹیج پہ جس کو یہ مارکیٹ کر سکیں؟ یعنی ان کے وہ جو خاندان خلافت, وہ جس کو ہاں جی ہاں جی میگر فیملی, اوکے, وہ مجھے پتہ ہے ایم احمد کے علاوہ, اس کے علاوہ اور کسی کا کہیں گے کیا؟ جہاں تک اس چیز کو بالکل آپ نے چونکہ مینشن کر دیا کہ مرزا مظفر احمد جو چیئرمین تھے پاکستان کی منصوبہ بندی کمیشن کے چیئرمین تھے, پھر وہ عالمی بینک میں آئے, تو یہ ان کی جو آپ کہہ لیں کہ اکیڈمک اچیومنٹ اور ورلڈلی اچیومنٹ ہے, اس کو ہم کسی لحاظ سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں جی کہ چونکہ وہ احمدی تھے تو اس لیے ہم ان کو ادھر ادھر کریں. نو, جیسے ڈاکٹر عبدالسلام کو نہیں ہم ڈینائی کر سکتے یا ظفر اللہ خان کو نہیں ڈینائی کر سکتے, ان کی بطور احمدی نہیں ہے, بطور پاکستانی ہے, بطور مرزا غلام احمد فیملی کے نہیں ہیں, ان کی بطور پاکستانی کے ہیں. دیکھیں مظفر کو, مرزا مظفر جو یہ تھے نا سیرت المہدی کے جو مصنف مرزا بشیر احمد, ان کا بیٹا تھا وہ, اس کو وہ اپنی ہائرنگ کے وقت وہ اس بیس میں نہیں ہائر کیا گیا تھا کہ میں ہوں. ظفر اللہ خان جو تھا وہ اس بیس پہ شامل نہیں ہوئے تھے قائد اعظم کی کیبنٹ میں کہ وہ احمدی تھے. ڈاکٹر اسلام کو جو نوبیل پرائز ملا وہ اس لیے نہیں ملا کہ وہ احمدی تھے. یہ جو چیزیں ہیں ان کی اسٹڈی کے اوپر, ان کی محنت کے اوپر, ظفر اللہ خان کی اس ملکی خدمات کے نتیجے میں اگر اس چیز کو لیا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ ظفر اللہ خان سے بڑا تو غدار ہی کوئی نہیں ہے. اگر اس نظریے سے آپ لیتے ہیں کہ اگر اس نے جس طرح یہ کلٹ پیش کرتا ہے کہ وہ جی احمدی تھے, تو یہ تھا کہ خاک احمدی تھا, کہ قبول تو اس نے کر لیا اپنے باپ کو, جسے وہ اپنا باپ کہتا ہے قائد اعظم کو, کہ جی صرف نوکری لینے کے لیے کہ ہاں تو میرا باپ ہے, لیکن جب وہ مرا تو اس کا جنازہ تو اس نے پڑھا نہیں ہے. میرا مقصد تھنک اباؤٹ دیٹ ون, کہ اس میں وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. پاکستان اسے ریکگنائز کر رہا ہے کہ بینگ اے پاکستانی, ہی واز دا فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان, اسے پوری طرح سے ہر چیز دی گئی. مطلب میں وہ بندہ ہوں, آج وہ جو آپ کے آسٹریلیا کے امیر تھے اور ہمارے اس وقت کے جو صدر خدام الاحمدیہ تھے محمود بنگالی, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, رفیع کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, طاہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, اور میرا خیال غالباً ایک بندہ جسے میں جانتا ہوں اس وقت وہ ہمارے ساتھ تھا,
وہ اس وقت ان کا کوئی ناظر ہے محمدی ناز. یہ جو روا کے گول بازار کے سائڈ پہ اقصا روڈ کے اوپر حجامتیں بنایا کرتے تھے, آج کل وہ مطلب اس وقت یہ نائب صدر تھے. میں نے ان کے ساتھ ان کے چھونی کے گھر میں باقاعدہ طور کے اوپر ڈیوٹی دی ہوئی ہے چوہی ظفر اللہ خان کے ڈیتھ مطلب بیڈ پہ جب تھے, مطلب میری ڈیوٹی کی موجودگی میں جارڈن کے ایمبیسڈر, میری موجودگی میں ایون ضیاء الحق, میں نے ان کی کوٹھی میں آتے ہوئے میں ڈیوٹی دے رہا تھا اس وقت. پاکستان نے ان کو پوری طرح سے جو ان کی خدمات تھی اس کا صلہ دیا ہوا ہے, لیکن اس کلٹ کے اندر ظرف نہیں ہے کہ یہ چیز برداشت کر سکے, یہ چیز اس کو کہہ سکے کہ ظفر اللہ خان کی جو بھی خدمات تھیں بطور پاکستانی تھی, ڈاکٹر عبدالسلام کی جو اچیومنٹ ہے بطور پاکستانی ہے, یہ ان ظرف نہیں ہے یہ کہہ سکے. جی تھینک یو سو مچ شیخ صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا جی. مجھے مین والی یاد آ گیا, یہ ہمارے علی بھائی نے بات کی تھی کہ یہ نا اپنی مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اقبال کو کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں جی. وہ علامہ اقبال جی وہ بھی احمدی تھے جناب, وہ تو مرزا صاحب دے ہیں جی, پیچھے چل دے جی. میں کہنا کیا بات ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے کل کو یہ کہیں جی کہ جی وہ جی ایک بالکل بھائی ٹھیک ہے, کون کہتا نہیں. ہاں ایک عرصہ زندگی کے 50 سال ایک شیخ نے گزارے ہیں, اب یہ وہ 50 سال اٹھا کے کو آج کے 100 سال بعد کیش کرنا شروع کر دو. دیکھو یار تسی ایک شیخ نو میں کئی جندے انج کرتا وہ تے جناب ساڈے نال پھردا سی تے اے مسرور نو سرخیاں پاؤڈر لاندا ہوندا سی صبح صبح. کیا بات ہے. بہرحال یہ کرتے رہیں. ٹھہرے ایک سیکنڈ, یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے فوری طور پہ مجھے انہوں نے کریکشن بھی کر دی. وہ کہتے ہیں جی مرزا محمد دین ناز جو میں نے کہا ہے نا کہ اس وقت نائب صدر تھے, یہ حجام پہ بنایا کرتے, وہ کہتے تھے کہ از اے صدر انجمن احمدیہ نو ڈیز. لو جی یہ جناب صدر انجمن احمدیہ محمد دین ناز صاحب, یہ میں نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے ان کے ساتھ, ہم نے چوہی ظفر اللہ کی کوٹھی. اب یہ لوگ جو اگر سمجھتے ہیں نا کہ نہیں, پہلی بات ہے کہ احمدی ربوہ کے خاندان نبوت کے آپ کے گھرانوں میں بھی یہ زیتون سنا جاتا ہے, اور وہ کریکشن بھی کر دیتے ہیں یا بتا بھی دیتے ہیں کہ ہاں جی رائٹ. جزاک اللہ جی. بہرحال شیخ صاحب بہت شکریہ, ٹائم ہمارا جو ہے نا ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین عرض یہ کروں گا بس آخری کلمات کہ یہ لوگ اسی طرح سے یہ چلتے رہیں گے, یہ اپنی یہ چالیں یہ چیزیں یہ کرتے رہیں گے, یہ ہمیں لڑاتے رہیں گے. یہ برائی اچھائی برائی چلتی رہتی ہے دنیا میں, ایسا وقت کبھی آ جائے گا کاش. دیجیے ایک اور چیز آ گئی, ایک اور صاحب آگے, انہوں نے کہا جی کہ دوسری چیز ہے کہ جس وقت ضیاء نے وزٹ کیا ہے تو وہ کہتے میرے ڈیڈ بھی وہاں تھے اور میں ان کے ساتھ تھا. یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ وہ علی بھائی کہہ رہے ہیں, انہی کا کمنٹ ہے نیچے پرائیویٹ میں نے دیکھ لیا. مطلب میں یہ عرض کر رہا تھا یہ لوگ کرتے رہیں گے, یہ اسی طرح سے یہ چالاکیاں کرتے رہیں گے. خدا را تھوڑا سا ہوش سے کام لیں, ان کی چالوں کا بہتر طریقے سے عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ ٹھیک طریقے سے جواب دیں, بجائے جذباتی ہو کہ ان کے ٹریپ کے اندر پھنسنے کے, مکڑی کے جالے کے اندر پھنسنے کی بجائے اس کے اوپر کو سپرے ماریں, اس کو ختم کریں اور ٹیکنیکلی ان لوگوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. جو ریاست کا کام ہے وہ ریاست کو کرنے دیں, جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کریں. جو گھروں میں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے, شیئر کے بٹن پہ مار کے یہ کوئی بات اچھی لگی ہو اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اس کو آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینلز پہ جدھر مرضی چڑھائیں, ہم نے اوپن اجازت دی ہوئی ہے. وہ کٹنگ شٹنگ کر کے ہماری بات کا کوئی سر پیر آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنائیں, ورنہ آپ جہاں مرضی لگائیں. اور انہی کلمات کے ساتھ آخر میں وہ جو عرض کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ ہی کہ جناب تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ زیادہ خراب ہو قرآن و سنت سے رجوع کریں. اپنے ہوسٹ دوست فاروق اور ایک شیخ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں, تب تک کے لیے اپنے پیاروں قریبی رشتہ داروں دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ نے کے بعد.